یہ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہیں بیٹھ جائیں. یہ سامنے بھی کھڑے اور وہاں بھی کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ پیچھے والے جو آ رہے ہیں ان کو راستہ دیں آپ برائے مہربانی. تشریف لا رہے ہیں میرے واجب الاحترام حجت الاسلام المسلمین جناب علامہ سید علی حسین مدنی بواز بلندر سالوات. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات بيجي خاندان فاطمہ. تفسیر تاریخ کربلا کے عنوان سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے. وقت محدود ہے اور شرمندہ ہوں کہ باتیں بہت کم پہنچ رہی ہیں.
اور ابھی ایک عزیز نے تفصیلی سوال تحریر کیا جسے میں چونکہ بہت مفصل ہے اور میں اسے پوری طرح سے نہیں پڑھ سکا، کچھ پڑھا، تھوڑا اندازہ ہوا، کچھ پڑھ کے پھر کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ضروری نہیں کہ آپ لکھ کے بات کریں، نہ آپ مجلس کی گفتگو کے وسط میں، شروع میں، درمیان میں، جب آپ کا جی چاہے آپ بات کر سکتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے برادران اہل تسنن تشریف فرما ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ پرسوں مجھے 3 عزیز دوست، تینوں بھائی فرما رہے ہیں کہ پچھلے 5 سے 6 سالوں سے آ رہے ہیں اور ہم دکھی ہیں کہ آپ اگلے سال نہیں آئیں گے۔ ان کی محبتیں، یہ باتیں، یہ گفتگو سب کے لیے، سب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تو ضروری نہیں کہ آپ لکھ کے بات کریں۔ کوئی فرد برادران اہل تسنن میں سے ہیں، خود برادران اہل تشیع ہیں، موضوع سے متعلق کسی بھی زاویے سے، کسی بھی جہت سے آپ پوچھیں تو یہ زیادہ اچھا لگے گا اور زیادہ بہتر انداز میں آپ سے مزید قریب آ کے بات کرنے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ ان کا سوال کل جو میں نے شاہ عبد القادر جیلانی نے جو گفتگو کی ہے غنیت الطالبین میں اور نفحات الازہار میں، اس سے متعلق جملے عرض کیے، وہ کچھ اشارہ تھا، میں کل بالتفصیل سے پڑھ کے عرض کروں گا۔ یہ ایک طرف ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تقدس کے نام پر، تصوف کے نام پر، عرفان کے نام پر، دین کے نام پر، تقوی پرہیزگاری کے نام پر عزاداری سے روکنے کے لیے یہ کوشش کی جاتی رہی برابر کسی بھی طرح سے، یہاں تک کہ امام شمس الدین ذہبی نے یہ تحریر کیا کہ نہ تو امام حسین کے جو بھی دشمن ہیں نہ انہیں برا کہنا چاہیے نہ اچھا کہنا چاہیے۔ بعضوں نے کہا کہ آپ ان پر لعن طعن کرنے کے بجائے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، قرآن پڑھیں۔ یہ دین کو ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ کبھی ہم دین کی مخالفت کرتے ہیں دین کے نام پر، اور اتفاق سے اسلام کی جتنی دشمنی اسلام کی خدمت کے نام پر ہوئی ہے، اتنی کسی اور دشمن نے اسلام کے ساتھ دشمنی نہیں کی ہے۔ قرآن دشمنی کی گئی قرآن کے نام پر، تفسیریں لکھ کر قرآن کی دشمنی کی گئی، حدیثیں لکھ کر پیغمبر سے دشمنی کی گئی۔ اگر ہم نے اسلام کو لینا ہے تو پھر ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو شادیوں میں اور باقی دعوتوں میں بوفے سسٹم ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کھانے لگے ہوتے ہیں، جس کا جو من چاہے یہ اس میں سے وہ مٹن اٹھا رہا ہے، کباب اٹھا رہا ہے، جس کو جو جی چاہتا ہے لے رہا ہے، جس کو نہیں۔ نہ، اسلام بوفے سسٹم نہیں ہے۔ مثلاً جس طرح سے یہ بچہ اٹھ کے جا رہا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص محفل میں آتا ہے، ابھی اب پوری طرح سے جم کے بیٹھے ہیں، اور اس دوران میں ایک شخص اندر آتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ایک دفعہ اٹھ کے آگے آئے، پھر پیچھے جائے، پھر آگے آئے، تو آپ کیا کہیں گے اسے کہ بھائی یا تو پوری طرح ایک دفعہ آ کے بیٹھ جاؤ یا پھر چلے جاؤ۔ یہ کبھی آ رہے ہو کبھی جا رہے ہو، اس سے خلل انداز ہو رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے ہم تضاد کا شکار ہیں، عقیدے میں اور عمل میں تضاد کا شکار ہیں۔ بڑی مشکل امت مسلمہ کی یہ ہے کہ عقیدہ کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ اگر میں عرض کروں، ہے جملہ مصائب کا بھی ہے، لیکن اس سے جو میں نتیجہ لوں، جو بھی میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، روز عاشور دختر حسین جناب سکینہ بنت الحسین کے جب ایک شقی نے، شمر کے ایک سپاہی نے در چھینے، اتارے نہیں، نوچے، تو ایک طرف اتنا ظلم کر رہا ہے کہ بندے یہ در نوچ لی، ساتھ میں گریہ کر رہے ہیں۔ تو دختر امام حسین جناب سکینہ نے سوال کیا کہ اگر لوٹ رہے ہو، چھین رہے ہو، تو رو کیوں رہے ہو؟ اور اگر دکھ ہے، روتے ہو، تو چھینا کیوں ہے؟ تو کہا کہ میں اس لیے چھین رہا ہوں کہ اگر میں نے نہ چھینے تو کوئی اور چھین کے لے جائے گا، اور دوسری طرف آپ کی مظلومیت کے اوپر گریہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے بے انہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
उम्मत मुस्लिमा का यही रवैया हमें देखने को, अली अफजल हैं, अली बेहतर हैं, अली अच्छे हैं, अली शुजा हैं, अली आलिम हैं, अली से बड़ा आलिम कोई नहीं, अली से बड़ा जाहिद कोई नहीं, अली से बड़ा आरिफ कोई नहीं, अली से बड़ा शुजा कोई नहीं, अली से बड़ा बाबसीरत कोई नहीं। फ़ज़ाइल पढ़ते 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 अली अली के नारे, सब चीज़ें उम्मत मुस्लिमा में अली का जिक्र किया जाता है। लेकिन जब खिलाफत की बात आती है तो फिर यहाँ से अली को अलग कर देते हैं, और किसी से अगर ज़्यादा मुश्किल नहीं बन पाती, जब कोई हल नहीं निकलता कि क्या करे, कहाँ लेके जाए इन लातादाद अहादीस को जो हज़ारों की तादाद में, कुरान मजीद की आयात को, इन अदिल्ला को, बराहीन को, इनका क्या करे जिनका कोई जवाब नहीं है, तो फिर मजबूर होकर वो खिलाफत को तकसीम करना शुरू कर देता है। ये खिलाफत बातनी है, ये खिलाफत ज़ाहिरी है, खिलाफत बातनी अली के पास है। ना, ऐसी कोई तकसीम दीन में नहीं है। ख़त्मी मरतबत ने हरगिज़, जिस तरह से हमारे यहाँ बस औक़ात बाज़ अफराद नबूवत का दावा करते हैं, रिसालत का दावा करते हैं, मुसलम कज़्ज़ाब से शुरू करें और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी तक आ जाएँ, अगर आप इनका तरीक़े वारदात पढ़ें तो शुरू में ये एक ज़ूमाना बात करते हैं, और फिर जब थोड़ा शोर उठता है मुबहम बात करते हैं, हर तरफ से आवाज़ें बुलंद होती है, क्या कहा तुमने, फिर वो अपनी बात की तावील करते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता, ना, इस्लाम की जो मंतिक है, ख़त्मी मरतबत की जो मंतिक है, वो ये है कि हदफ, मकसद जितना पाक है, वसीला भी उतना ही पाक होना चाहिए। ख़त्मी मरतबत ने ज़िंदगी में कभी भी किसी गलत बात का सहारा नहीं लिया। हक़ को साबित करने के लिए भी दीन हमें इजाज़त नहीं देता कि एक बड़े आला व अरफा और मुक़द्दस हदफ के लिए, मुक़द्दस मकसद के लिए आप किसी नापाक चीज़ को वसीला बना लें। ना, दीन बताता है, कुरान की जो बुनियादी तालीमात हैं, मकसद जितना पाक है, वसीला भी उतना ही पाक होना चाहिए। पाक मकसद तक पहुँचने के लिए किसी नापाक चीज़ को वसीला आप करार नहीं दे सकते हैं। ख़त्मी मरतबत के आप देख लीजिए, जिस तरह से मैंने झूठे मुद्दयान नबूवत की बात है, भाई मैं हैरान होता हूँ। यानी आप खुद सोचें, पैगंबर गिराम इस्लाम को एक मरतबा आप नबी की निगाह से देखते हैं, एक मरतबा आप सल्तनत के सरबराह के अनुमान से देखें। यानी रियासत मदीना मारा से वजूद में आ चुकी है, मदीने से बाहर ममलिकत इस्लामी फैलना शुरू हो गई है। अब यानी लाखों में तादाद पहुँच रही है मुसलमानों की, बच्चों को मिलाए, बड़ों को मिलाए, ख़वातीन सब। और ख़त्मी मरतबा फ़तेह मक्का के मौका पर जब मक्का तशरीफ़ में लेके आते हैं तो अजीब काम करते हैं। यानी आप ख़ुद सोचें कि ख़ुद आपके मुल्क का सरबराह, एक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म है, अगर वो इस नौइयत का काम करे, तो अब आप ख़ुद देखें कि इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल ख़त्मी मरतबा जब मक्का में आ रहे हैं तो हज़ारों अफराद आपके साथ मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही बुत शिकनी का मरहला आया, बुतों को तोड़ने का मरहला आया, तो अजीब काम किया। बजाय से कि किसी और से कहें, खुद आगे बढ़े और पूरे हज़ारों के इज्तिमा में से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को आगे बुलाया। सबकी निगाहें जमी हुई थी, सबकी निगाहें टिकी हुई थी, ये पैगंबर क्या करने जा रहे हैं। पैगंबर का कद दरमियाना था, मौला मुत्तकियान का कद भी दरमियाना था। जो मैंने सीरत पढ़ी है, जो मैंने सूरत पढ़ी, हर दो का कद बराबर था। उम्र में भी दोनों शख्सियतें 63 साल में रहलत हुई, और कद में भी और क़याफ़े में भी बहुत ज़्यादा मुमासलत थी। तो पैगंबर गिरामी इस्लाम ने मौला मुत्तकियान को बुलाया और फरमाया कि मेरे कंधों पे सवार हो जाएं। यहाँ तक कि आम्मा व खासा ने रिवायत बयान की है, यहाँ तक कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, पैगंबर ने फरमाया कि ए अली, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है तोहफ़ा असना शरिया में, ज़ाहिरन दूसरी किताब में, कि मन कारे हक मी कशम तू बारे हक मी कशी, मन कारे हक मी कुनम तू बारे हक मी कशी। मैं हक का काम कर रहा हूँ, तूने हक का, मैंने हक का बोझ उठाया है और तू हक का काम अंजाम दे रहा है। यहाँ तक कि पैगंबर गिरामी इस्लाम ने पूछा, अली इब्न अबी तालिब कितना बुलंद महसूस कर रहे हो? तो ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि लौशे तो लदनल अर्श, इतना बुलंद हूँ कि अगर चाहूँ तो अर्श इलाही को हाथ लगा सकता हूँ। लेकिन ये एक ज़ाविया दीद है, ख़त्मी मरतबत अपने कंधे अली को पेश कर रहे हैं। दूसरे ज़ाविये से आप देखें कि एक सल्तनत का, एक रियासत का सरबराह वो ये काम करे तो अजीब लगता है। भाई इतने लोग हैं, मुसलमान हैं, सहाबा हैं, हज़ारों की तादाद में लोग हैं, किसी को कह दें
تو خود کیوں، یہاں تک کسی نے پیشکش بھی کی، مثلا کیونکہ پیغمبر کا قد درمیانہ تھا، علی کا قد بھی درمیانہ تھا، تو ایک صاحب طویل القامت تھے، کافی بڑا قد تھا، آگے بڑھے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں تو میں توڑ دوں. پیغمبر نے فرمایا تم رہنے دو، جو اتنے سال ان کی پرستش کرتا رہا ہے وہ ہر کسی نے توڑنے پر قادر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پیغمبر یہ بتا رہے کہ مقصد جتنا پاک ہونا چاہیے وسیلہ بھی اتنا پاک ہونا چاہیے. پیغمبر گرامی اسلام کسی بت پرست کا کندھا استعمال نہیں کرنے بت شکنی کے لیے. اگر بت توڑنے ہیں تو ایسا کندھا انتخاب ہوگا اور ایسی ہستی کا ہاتھ استعمال ہوگا کہ جو کبھی بھی جو پیشانی بت کے آگے خم نہیں ہوئی ہے. اسی لیے اپنے کندھے پیش کیے، علی کو سوار کیا. یا چلیں کسی سے مدد نہ لیں، کسی کے گھر سے کہیں جاؤ سیڑھی اٹھا کے لے آؤ، لیکن سیڑھی تک نہیں منگوائی. یعنی بت شکنی جہاں پر اتنا عظیم کام ہے، اس بت شکنی کے لیے کسی مشرک کے گھر کی سیڑھی کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسلام نے کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. عہد رسول میں اس سیرت میں اگر ہم چلے جائیں جو ابن اسحاق اور ابن حشام اور باقی محدثین نے اور سیرت نگاروں نے واقعات لکھیں، الا ماشاء اللہ، یہاں تک کہ ختمی مرتبت کے اوائل بعثت کا زمانہ ہے کہ پیغمبر اسلام مختلف قبائل کے پاس چلے جاتے تھے، اور ایک مرتبہ قبیلہ بنی عامر بن صعصعہ اس قبیلے کے پاس گیا اور انہیں پیشکش کی اسلام کی کہ اس کو بیان کیا ہے جناب طبری نے، جن کی وفات ابن جریر طبری نے جو 310 میں ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے تاریخ طبری کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 255 پر اس بات کو تحریر کیا کہ پیغمبر گئے فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، پیغمبر نے خود کو پیش کیا، اپنی نبوت کو پیش کیا، حق تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دی. تو ان افراد نے آپس میں میٹنگ کی اور ان میں سے جو بزرگ تھا، بڑا تھا، بہت دقیق شخص تھا، ذہین تھا، سمجھدار شخص تھا، تو اس نے آ کر سب کی نمائندگی میں ان سب سے پہلے کہا کہ یہ شخص جو آیا میں اس سے گفتگو کر کے بہت متاثر ہوا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہ واقعہ نبی ہے، اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص عنقریب پورے عرب پر اپنی حکومت قائم کر لے گا. تو اگر اس کے اپنے قبیلے والے آج دشمن بن چکے ہیں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم پیش قدمی دکھائیں اور ہم ان کی نصرت کریں تو عنقریب جب انہیں حکومت ملے گی تو ہمیں اس حکومت میں حصہ مل جائے گا. تو اگر آپ کہو تو میں نے مشروط طور پر اپنی مدد کی پیشکش کرتا ہوں کہ اگر آپ وعدہ کریں کہ کل جب حکومت آپ کو مل جائے تو آپ ہمیں اپنا جانشین بنائیں گے، اپنا نائب بنائیں گے، اپنا خلیفہ بنائیں گے، تو ہم سارے کا سارا قبیلہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں. تو ابن فراس جو وہ بزرگ تھا وہ گیا، یہ جناب طبری نے لکھا ہے، ابن جریر طبری نے پیغمبر اسلام کو مشروط پیشکش کی تو آقا نے فرمایا کہ الامر من اللہ، میرے جانشین کا، میرے خلیفہ کا اعلان خود خدا نے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی ختمی مرتبہ ایک امید دلا دیتے یا یہ فرما دیتے میں سوچوں گا دیکھوں گا، جیسے ہمارے ہاں سیاست مدار ہیں ساتھ شامل کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، ملانے کے لیے امید دیتے ہیں، بعد میں انکار بھی کر دیتے ہیں. کون اپنے وعدے پورے کرتا ہے؟ یہاں تک کہ لوگ بڑے بڑے وعدے کر کے، میں حیران ہوتا ہوں. یہ میں ابھی پچھلے دنوں آپ مسلسل سورہ مائدہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھتا رہا، غدیر سے متعلق پڑھتا رہا، وہ میں تعجب کرتا ہوں. اتنی بلاغت ہے قرآن میں کہ قرآن مجید جو سورہ بارکہ مائدہ جس میں علی کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے اور لوگوں نے بڑی مبارکبادیں دیں اور بڑی تبریک پیش کی، لیکن عجیب یہ ہے کہ اس سورہ کے شروع میں بھی ولایت ہے، درمیان میں، آخر میں، وسط میں. 55 نمبر آیت کو دیکھ لیں، آیت وسیلہ بھی اس میں ہے. تیسری آیت کو بھی دیکھ لیں، 67 نمبر آیت کو بھی دیکھ لیں. پھر پہلی آیت کو دیکھ لیں، خدا کہاں سے شروع کرتا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو اگر تم مومن ہو تو وعدے پورے کرو. اور جہاں پر غدیر سے متعلقہ میں نے جتنی بھی آیتیں پڑھی سب میں پروردگار نے کفر کی بات کی، تو جہاں دوسرے مقام پہ خدا نے عجیب جملہ کہا کہ قاتلوا ائمۃ الکفر فإنہم لا ایمان لہم، کفر کے اماموں کو قتل کر دو کہ یہ ایمان نہیں کہا، ایمان کہا، یعنی یہ وعدہ پورا نہیں کرتے. تو چونکہ اب اللہ نے وعدہ لینا ہے اور لوگوں نے وعدے بھی کرنے ہیں، مبارکبادیں بھی دینی ہیں، تو پہلے پروردگار وارننگ جاری کر رہا ہے. ختمی مرتبت نے کسی سے پوری زندگی میں کوئی وعدہ و وعید نہیں کیا ہے. آج مسلمان لگے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، گرمی کے موسم میں اتنا پیسہ خرچ کے رسک بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ لوگ جان بھی جا سکتی ہے. اور اس دفعہ آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں حاجی مرے، اس کے باوجود لوگ پیسہ کا خرچ کر کے، سرمایہ خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں. اگر آپ کسی حاجی کو روک کے پوچھ لیں
کہ بھائی اتنی زحمت کر کے سرمایہ خرچ کر کے ساری مصروفیات کو چھوڑ کے آرام چھوڑ کے اتنے گرم خطے میں جو جا رہے ہو زحمت کرنے کے لیے، کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حج کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ حج واجب ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، نہ جاؤ۔ کہا نہ، حج پر جانا ضروری ہے۔ کہا کیا فائدہ ملے گا؟ کہ جنت مل جائے گی۔ کہا کس نے کہا جنت ملے گی؟ کہا کہ سچے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ عبادت کرو گے تو جنت ملے گی۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایک شخص، بوڑھا شخص ہے، آرام بستر سے چھوڑ کے بیمار ہے، مسجد جا رہے، روک کے پوچھا بھی کیوں جا رہے ہو؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہو، کس لیے اتنی زحمت کر رہے ہو؟ کہ جنت کے لیے۔ کہا ملے گی بھی یا نہیں ملے گی؟ کہ یقیناً ملے گی۔ پوچھو بھی کیوں ملے گی، کیسے اتنا یقین کیوں ہے؟ کہ سچے نبی نے کہا ہے۔ ہر مسلمان جو بھی عبادت کر رہے روک کے پوچھے تو یہی جواب دے گا، سچے نبی نے کہا ہے۔ تو سچے نبی نے کل 2 وعدے کیے اپنی زندگی میں، ایک مسلمانوں سے کیا، ایک دعوت ذوالعشیرہ میں علی سے کیا ہے۔ مسلمانوں سے کہا کہ اگر عمل کرو گے تو جنت دوں گا، اور دعوت ذوالعشیرہ میں علی سے یہ کہا کہ جو میری نصرت کرے گا، مدد کرے گا، حمایت کرے گا، تائید کرے گا تو میں اسے اپنا خلیفہ بناؤں گا، اپنا جانشین بناؤں گا۔ اور اگر پیغمبر کی جگہ کوئی اور آ جائے، اس کا مطلب ختمی مرتبت نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اگر سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ وعدہ ایفا نہیں کیا تو پھر عبادات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے مسلمان کو 1,00,000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ جو نبی پہلا وعدہ پورا نہیں کر رہا ہے وہ آخری وعدہ کیسے پورا کرے گا۔ اس لیے خود ختمی مرتبت نے اپنی طرف سے وعدہ پورا کیا اور حق ادا کیا ہے۔ ختمی مرتبت نے واقعاً جس طرح سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، اور زندگی میں جتنے لوگ آتے تھے کسی کو بھی امید دلا سکتے تھے ختمی مرتبت۔ قبائل آ رہے ہیں، انفرادی طور پر افراد آ رہے ہیں، بعض رشتہ داریاں قائم کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کے ساتھ، خود آ رہے ہیں، خود پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ عقد کر لیجئے، میرے ساتھ رشتہ داری استوار ہو جائے قربت کے لیے، اس لیے تاکہ قربت بن جائے نتیجہ، تاکہ اس قرب کے نتیجے میں ختمی مرتبہ کی طرف شاید توجہ ان کو مل جائے، مجھے مل جائے، وہ مجھے حکومت میں شریک کر لیں، خلافت میں شریک کر لیں۔ لیکن نہ، ہمیشہ جب بھی یہ بات کسی نے اشارتاً کہی، کنایتاً کہی، صراحتاً کہی، ختمی مرتبت نے ہمیشہ یہی جواب دیا، الامر من اللہ، یہ امر خلافت جو خدا کی طرف سے ہے، میری جانشینی، میری خلافت، میری نیابت کا تعلق یہ خدا سے۔ 2 مواقع پر ختمی مرتبت نے یہ جواب دیا۔ ایک جب عبد الرحمن بن عوف مکی جناب سیدہ کے لیے خواستگاری کا پیغام لے کے آیا اور درہم و دینار، سونے چاندی بڑی مقدار میں اٹھا کے لایا کہ آپ کو مال کی ضرورت ہے حکومت مضبوط کرنے کے لیے، اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں تو یہ سارا مال میں آپ کو دوں گا۔ ختمی مرتبت نے مٹی زمین پر ایک کنکریاں پڑی ہوئی تھیں، وہ مٹھی بھری اور اس کی طرف پھینکی اور وہ جواہرات میں تبدیل ہو گئی۔ فرمایا یہ اٹھا لو، اگر مزید چاہیے تو بتاؤ، لیکن کبھی خود دوبارہ اس طرح کی گستاخی نہ کرنا۔ اس کے بعد پھر اور دوسرے افراد آئے کہ شاید ان کو انکار ہوا تو ہمیں، لیکن ختمی مرتبت نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ الامر من اللہ، ایک سیدہ کے عقد سے متعلق، دوسرے مسئلہ خلافت سے متعلق، یہاں تک کہ ایک طرف کبھی کسی کو امید نہیں دلائی۔ جیسے آپ دیکھیں غلام احمد قادیانی پہلے ایک بات کرتا ہے، مبہم بات کرتا ہے، لوگ چونکتے ہیں، پھر اس کی صفائی دیتا ہے، پھر آگے بڑھ کر یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے، یہ ختمی مرتبت کے کردار کی شفافیت ہے کہ کبھی بھی معرض سوال قرار نہیں دیا، یہاں تک کہ اور دوسری طرف کوئی موقع نہیں جانے دیا۔ زندگی میں بالخصوص آپ خود سوچیں، یعنی میں جب تجزیہ کر رہا تھا بہت سارے مطالب انسان سوچتا ہے کہ بیان کریں، آج بھی میں نے گفتگو کا نقطہ آغاز یہاں سے نہیں، ان کے سوال کی وجہ سے میں اس رخ پہ چل پڑا، تو میں کی اور زاویے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن آپ خود دیکھیں کہ غزوہ تبوک جس موقع پر ختمی مرتبت نے حدیث بیان فرمائی، پیغمبر کی 83 جنگوں میں سے یہ واحد جنگ ہے جس میں ختمی مرتبت نے جو مولا متقیان کو اپنے ہمراہ لے کر نہیں گئے، شروع میں لے کر چلے، لیکن بعد میں جس طرح سے عبداللہ ابن ابی ختمی مرتبہ سے الگ ہو گیا، بہت سارے منافق، چونکہ پیغمبر کی جنگوں میں سے یہ مشکل ترین جنگ تھی۔ پچھلی ساری جنگیں انہوں نے مدینہ کے اندر رہ کے لڑی ہیں، قریب مدینہ سے، گھر سے قریب لے کے لڑی ہیں، اپنے قریبیوں سے لڑی ہیں، بنو امیہ سے لڑی ہیں، یہودیوں سے لڑ رہی ہیں، عیسائیوں سے لڑ رہی ہیں، عیسائیوں سے مباہلہ ہو گیا، باقی قبائل سے جنگیں لڑی ہیں، لیکن عرب سے باہر نکل کر کبھی جنگ نہیں لڑی۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ ختمی مرتبت کو، مسلمانوں کو باہر جانا، جب خبر آئی وہاں کے تاجر آئے مدینے کے، پلٹ کے آیا کہ شہنشاہ روم حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس موقع پر ختمی مرتبت نے بالکل ایسی ایام تھے جیسے یہ جون جولائی ہے، گرمی کے ایام میں فصلیں تیار ہیں، بالکل گندم تیار ہے، کھجور، کشمش، باقی چیزیں، ایک طرف گرمی ہے، دوسری طرف 2-3 سال مسلسل بارشیں نہیں ہو رہی تھیں اور قحط سالی کا زمانہ تھا، اور اب اس دفعہ سے کھل کے پھل لگے تھے، اناج لگا تھا، سب کی خواہش
خواہش ہے کہ وہ استفادہ کریں اور بڑے عرصے کے بعد چیزوں سے استفادہ کریں، نعمتوں سے استفادہ کریں. تو عین اسی موقع پر ختمی مرتبت نے جب اعلان فرمایا تو یہ بات بہت مشکل تھی، سخت تھی، اس لیے افراد انکار کر رہے تھے، برابر بہانہ جوئی سے کام لے رہے تھے. لیکن ختمی مرتبت نے یہاں پر توبیخ سے کام لیا، شدت و سختی سے کام لیا، حکم جاری فرمایا لازم ہے سب چلیں. یہاں تک کہ پھر افراد جو پہلے چل نہیں رہے تھے، پھر ختمی مرتبت نے جب بہت زیادہ تاکید کی، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں دیکھیں کہ ختمی مرتبت نے فرمایا، یہ قرآن مجید بیان فرما رہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ میں تمہیں جہاد کے لیے بلا رہا ہوں، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں، سبیل خدا کی طرف، تمہارے پاؤں زمین سے نہیں اٹھ رہے، زمین میں گڑ گئے ہیں، جبکہ خدا تمہیں نصرت کے لیے بلا رہے. بادل ناخواستہ اس تنبیہ کے بعد اور پھر بار بار کہنے کے بعد لوگ نکلنا شروع ہوئے، اپنے بچوں سے دور جانا. پھر اب چونکہ شہنشاہ روم جس کی اب ایران کے ساتھ وہ شکست دے چکا ہے، باقی دنیا میں اس کی قوت کا ایک علم ہے، سب جانتے ہیں، تو مشکل مرحلہ ہے. اس لیے ایک مرتبہ ان کا پہلو کترا رہے ہیں کہ نہ جانا پڑے، بادل ناخواستہ چل پڑے. پھر سارے سفر میں راستے میں آپ دیکھیں مسلمان مسلسل کبھی 50 کی ٹولی الگ ہو رہی ہے، کبھی 100 کی ٹولی الگ ہو رہی ہے، کبھی 5، کبھی 10، کبھی 2، کبھی 1 الگ ہو رہے ہیں. ایک جو بھی جاتا تھا ختمی مرتبت فرماتے کہ اگر اس نے ذرہ برابر خیر ہوئی تو پلٹ کے آ جائے گا، تم پریشان نہ ہو. اس کے جو باقی رہ جاتے تھے ان میں پریشانی اور بڑھ جاتی تھی. البتہ اس جنگ میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے شرکت کی ہے. اس سے پہلے مختلف جنگوں میں کہیں پر 1000، کہیں پر 3000، کہیں پر سب سے زیادہ جنگیں حنین میں 10,000 مسلمانوں نے شرکت کی. یہ پہلی جنگ ہے جن میں 30,000 مسلمانوں نے شرکت کی. ختمی مرتبت نے مدینے کے علاوہ اطراف کی آبادیوں سے بھی افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا اور جا رہے ہیں. تو جناب ابو ذر بھی پیچھے رہ گئے، اور یہاں تک کہ جو ان کی نسبت زیادہ کینہ رکھتے تھے آ کے شکایت کی کہ دیکھیں آپ تو ابو ذر سے متعلق، یہاں تک غدیر کے موقع پر بھی، غدیر کے موقع پر جناب میں نے یہ روایت پڑھی ہے، علامہ امینی نے اس کو تحریر کیا الغدیر میں، کہ جناب ابو ذر بعض افراد بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے اور یہ گزر رہے تھے، تو ایک نے جسارت کی، ایک شخص نے مولا متقیان کی بارگاہ میں کہا کہ جو یہ میدان خم غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، بہتر تھا علی کے بجائے کسی سوسمار کی ولایت کا اعلان کرتے تو ہمیں تکلیف نہ ہوتی. علی کی ولایت کا اعلان تحمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، سخت ہے. یہ بات جب ابو ذر نے سنی تو ان کے اشک جاری ہوئے، روتے ہوئے پیغمبر کے پاس گئے، بتایا جا کے کہ یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں. پیغمبر نے ناراضگی کے ساتھ سب کو بلایا کہ آؤ، پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایسی بات کی. دوسری طرف ابو ذر کھڑے تھے، سمجھ گئے کہ یہ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے شکایت کی ہوگی. تو کہا کہ کیوں ایسا تم نے کہا ہے؟ تو انہوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا اور سرگوشیاں کی کہ اور تو کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کوئی چند شاہد ہوں، چند افراد ہوں، چند لوگ ہوں، وہ بتائیں. ایک اکیلا ابو ذر ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ابو ذر نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، خود سے ایک بات کھڑ لی ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے یہ ابو ذر نے جھوٹ بات کہی ہے. تو ختمی مرتبت نے کچھ دیر سکوت کیا، یہاں تک کہ وحی الہی کے نزول کے بعد ختمی مرتبت کی زبان پر یہ جملے جاری ہوئے کہ زمین نے کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں اور آسمان نے کسی کے اوپر سایہ کیا نہیں جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یہ جناب ابو ذر یہ بھی صحابی ہیں، خود ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. یہ ابو ذر جنگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تو اب ایک چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں. ختمی مرتبہ سے کہا کہ دیکھیں وہ بھی منافق ہیں، وہ بھی پیچھے رہ گئے. ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ اگر خیر پر ہوئے تو ملحق ہو جائیں گے. ان کی اونٹنی چونکہ بہت بوڑھی تھی، کمزور تھی، تو انہوں نے اسے کچھ چلانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ چل سکی تو اس کو صحرا میں چھوڑ دیا اور اپنا سامان کندھوں پہ اٹھایا اور پیدل اسی طرح سے چلتے ہوئے آئے. اور جب دور سے ایک ہیولا نمودار ہوا تو کہا کہ بڑا حوصلہ ہوا کہ شاید کوئی ایک پلٹ کے آ رہا ہے. تو ختمی مرتبت نے فرمایا میرا دل کہتا ہے کہ یہ پلٹ کر آنے والا میرا ابو ذر ہوگا. یہاں تک کہ جناب ابو ذر واپس آئے. یہ مشکل جنگ تھی، لیکن جب ختمی مرتبت پہنچے اس مقام پر، تبوک کے مقام پر، تو یہاں پر کوئی نام و نشان نہیں تھا، یعنی غلط بیانی کی گئی تھی اور آقا جانتے تھے. لیکن یہ مشیت پروردگار تھی، یہ سفر ناگزیر تھا، اس کی حکمتیں کیا ہیں اس کا یہ بیان کا محل نہیں ہے. لیکن ایسے موقع پر منافقین اور صحابہ کو الگ الگ کرنا تھا، امتحان کرنا تھا، آزمائش کرنی تھی. اس لیے ختمی مرتبت لے کے چلے صحابہ کرام کو، اور یہ بڑی تعداد، لیکن علی علیہ السلام کو مدینے میں روک دیا. اس لیے کہ ایک تو بہت دور جا رہے ہیں، روم جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ جنگ میں بہت طول کھینچ جائے، بڑا وقت لگ جائے. مبادا منافقین ختمی مرتبت کے خانوادے کو نقصان پہنچائیں، پیغمبر گرامی اسلام کے گھر کو آگ لگا دیں، یا صحابہ کرام ان کی ناموس خطرے میں تھی. منافقین اور باقی یہودوں اور باقی خیبر کے افراد جو قریب، جنہیں بار بار نقصان اور ہزیمت اٹھانا پڑی، شکست برداشت کرنا پڑی، ممکن ہے کہ وہ لوگ اس طرح سے بدلہ لیں، انتقام لیں. تو اس کے لیے مولا متقیان کو ختمی مرتبت نے اپنا نائب بنایا.
فرمایا اور روک دیا، لیکن منافقین نے تانا زنی کی کہ اب علی آپ سے جو ہے ختمی مرتبت جو ہے وہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے اور آپ سے بیزار ہو چکے ہیں، اس لیے چھوڑا۔ مولائے متقیان جنگی سامان پہن کر، تلوار اٹھا کر، زرہ پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور پہنچ کر ملحق ہوئے۔ اور سب صحابہ جو پہلے تھوڑی سی ان کی پریشانی پہلے یہ بھی تھی کہ ایک تو دور جانا ہے، دوسرے علی بھی ساتھ نہیں ہے۔ پچھلی جنگوں میں مولائے متقیان کی موجودگی سے افراد تقویت کا احساس ہوتا تھا، لیکن اس جنگ میں ایسا نہیں تھا۔ مولائے متقیان بھی رک کے اور دور بھی جانا، اس لیے کیفیتیں بہت عجیب ہیں جنہیں قرآن مجید نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ یہاں تک کہ اس موقع پر ختمی مرتبت نے جو ارشاد فرمایا، یہ حدیث اس کو مستدرک علی صحیحین میں امام حاکم نیشاپوری نے تفصیل سے بیان کیا۔ عام طور پر یہ حدیث جو پڑھی جاتی ہے آدھی پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ حدیث خود نص سے صریح ہے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فضل پر، کہ جب مولائے متقیان نے فرمایا کہ ایک یا رسول اللہ اس طرح سے مجھ پر تانا زنی کی جا رہی ہے، تو آقا نے ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اے علی، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے؟ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد جو ختمی مرتبت نے یہ جملہ کا، یہ وزنی جملہ ہے ختمی مرتبت کی 23 سالہ حیات طیبہ میں مولائے متقیان کے لیے جو جملے کہے، ان میں جو پہلی صف میں جو جملے ہیں، چند ایک کلمات، ان میں سے ایک جملہ جو نص سے صریح ہے، اس کی کوئی آگے سے نفی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی دوسرا معنی نہیں پہنایا جا سکتا، اس کو امام حاکم نیشاپوری نے بیان کیا ہے مستدرک علی صحیحین میں، یعنی بالکل وہی معیار، وہی میزان، وہی انداز، وہی معیار جس پر امام مسلم نے اور امام اسماعیل بخاری نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری لکھی ہے، اسی معیار پر جس راوی سے حدیث لینی ہے انہوں نے معیارات قائم کیے، اسی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے جو حدیثیں انہوں نے نہیں اٹھائی تھی ان کو جمع کیا۔ یعنی وہ معیار اگر کوئی بخاری کو تسلیم کر رہا ہے، اگر کوئی مسلم کو تسلیم کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مستدرک علی صحیحین جو تتمہ ہے صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا، اسے بھی قبول کرے۔ اس میں امام حاکم نیشاپوری نے یہ حدیث کئی صحابہ سے نقل کرتے ہوئے یہ لکھا کہ ختمی مرتبت نے فرمایا، لا ینبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں دنیا میں، مثلا دوسرے مقام پہ یا دنیا سے چلا جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور آپ میرے خلیفہ نہ ہوں، آپ ہی میرے خلیفہ ہوں گے۔ یعنی یہ اللہ کا لفظ ہے۔ اب سمجھے کہ کیا ہوا ہے غزوہ تبوک میں، یہاں تک کہ یہ بات اتنی پریشان کن تھی کہ جو بجلی بن کر گری ہے، یعنی یہ نص صریح غدیر سے پہلے حیات طیبہ میں مدینے کے 10 سالوں میں ختمی مرتبت نے من کنت مولا فہذا علی مولا کے بعد جو ختمی مرتبت کی زبان سے سب سے بڑا جملہ، چونکہ دعوت ذوالعشیرہ میں جو ختمی مرتبت نے کہا تھا وہاں خاندان کے چند افراد تھے، لیکن یہاں پر 30,000 صحابہ کرام موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں جو سن رہا ہے، ظاہر ایک سنتا ہے تو وہ دوسرے کو بتاتا ہے، پیغمبر نے بھی یہ کہا، تیسرے کو، چوتھے کو، اور تھوڑی ہی دیر میں سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آقا نے کیا فرمایا۔ یوں یہ بات جو بھی سن رہا تھا، یعنی ایک عجیب کیفیت تھی، عجیب حالت تھی۔ اور جب ختمی مرتبت نے یہ بیان فرمایا، مولائے متقیان مسرور ہوئے، پھر پلٹ کر مدینہ چلے گئے، اور مدینہ میں ناموس صحابہ، آج ناموس صحابہ کے اوپر تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، تاریخیں بنائی جاتی ہیں۔ اگر ناموس صحابہ کا کوئی مؤسس ہے، بانی ہے، تو سب سے پہلے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ عجیب ہے، ختمی مرتبت نے فواتم کا قافلہ بھی آپ کے سپرد کیا۔ ہجرت کے بعد فاطمہ بنت عبداللہ، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر، باقی خواتین مولائے متقیان کے سپورٹ کیے، اس کے کہ آپ ان کو لے کے آئیے، مدینہ پہنچائیے۔ اور جب صحابہ کرام کی ناموس خطرے میں تھی، تب بھی ان کا محافظ علی ابن ابی طالب کو قرار دیا ہے۔ منافقین سے اگر کوئی نمٹ سکتا ہے، پورے مدینے سے اکیلے کو ٹکر لے سکتا ہے، اطراف کی یہودیوں سے کوئی ٹکرا سکتا ہے، مسلمین کی غیرت اور ناموس کو کوئی بچا سکتا ہے، تو صرف علی ابن ابی طالب ہیں۔ لیکن یہ جو جملہ کہا گیا، یہ تیر بن کر پیوست ہو گیا بہت سارے افراد کے دلوں میں، ان کے سینوں میں، اور جب افراد جا رہے تھے، یہاں سے تاریخ اسلام میں ایک نیا تحول ایجاد ہوتا ہے، ایک نئی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ سارے راستے میں افراد چیمے گویاں کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں کے رویے ختمی مرتبت کے ساتھ عجیب تھے، یعنی چہرے پھولے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ الگ ہو رہے تھے جو جا رہے تھے ساتھ۔ اور حتیٰ ختمی مرتبت نے جس طرح سے آپ جناب طالوت کے لشکر میں دیکھتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے کہ ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اے میرے لشکر والو، اللہ تمہاری شجاعت کا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے، فمن شرب منہ فلیس منی، اس نہر سے جو شخص پانی پی لے گا وہ میرا سپاہی نہیں ہے۔ ہاں اتنی اجازت میں دیتا ہوں کہ الا من اغترف غرفۃ بیدہ،
اگر کوئی چلو برابر پانی پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، جتنے تھے سب کے سب پانی پر ٹوٹ پڑے سوائے چند کے۔ بِعَيْنِهِ غزوہ تبوک میں ایسے ہوا کہ ایک مقام تھا جہاں پر پانی رس رہا تھا، تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا اور کچھ پانی نیچے اس جوہڑ میں جمع تھا، تو اس سے استفادہ کرنا تھا۔ اب ظاہر ہے 30,000 کے قریب صحابہ ہیں، سب تھوڑا تھوڑا پی لیں، چونکہ مشقیں خشک ہو چکی تھی، پانی پیغمبر کے پاس بھی نہیں رہا تھا، صحابہ کے پاس بھی۔ تو ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ یہ پانی آ رہا ہے، اگر افراد پہلے پہنچے تو وہ سیراب ہو کے نہ پئیں، ایک ایک چلو برابر پانی پئیں۔ لیکن جو پہلے گئے، آپ دیکھیں جتنی بھی ابو الفدا نے جو تاریخ لکھی ہے، ابن کثیر نے تاریخ لکھی ہے، یہاں تک کہ باقی جتنے بھی مورخین ہیں سب نے، امام شمس الدین ذہبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا کہ پہلے چند افراد جب وہ پہنچے اور انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اچھی طرح سیراب ہو، وہ پانی خشک ہو گیا بالکل۔ جب پیغمبر پہنچے تو لعنت فرمائی ان پر، وہ کہا کہ یہ ملعون ہے، ملعون زندگی گزاریں گے اور ملعون مریں گے، یہ منافق ہیں اور اسی حالت نفاق میں دنیا سے جائیں گے۔ اب یہ عجیب ہے، یہ خود اس کی تفصیلات اگر آپ بیان کریں تو انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ ان افراد میں جو پہلے جنہوں نے پانی پر سبقت لی ہے یہ کون ہے؟ یعنی کلام رسول کی حرمت نہیں ہے، کلام رسول کی اہمیت نہیں ہے کہ رسول اسلام واضح لفظوں میں فرما رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ کیفیتیں بدل رہی ہیں، بالخصوص اس ایک جملے کے بعد ذہنیتیں بدل رہی ہیں۔ یہ خود مقام فکر ہے، کیونکہ ایک بات میں نے کہی تھی کہ آخر کیا راز ہے کہ غدیر کے اتنے بڑے اعلان کو کس طرح سے نظر انداز کر دیا گیا، کس طرح سے فراموش کر دیا گیا، کس طرح سے بلا دیا گیا۔ چلے 1 2 4 10 20 40 50 یہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگوں نے سنا ہے، سب تک بات پہنچی ہے، سب کیسے اس اعلان کو فراموش کر رہے ہیں، کیسے نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیوں؟ جبکہ سیدہ زہرا ختمی مرتبت کی بیٹی، جن کے لیے برابر 18 سال ختمی مرتبت ہمیشہ احتراماً کھڑے ہوتے رہے، یہ ساری چیزیں عام تھیں، سب کو پتا تھا، پھر سیدہ زہرا کے آنے کے باوجود کیوں دروازے بند ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھل رہا؟ راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے غزوہ تبوک کا یہ پہلو سمجھنا ناگزیر ہے، اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں، دقت بھی پیش آ رہی ہے اس لیے کہ میں سمیٹنا چاہتا ہوں، خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، اور گفتگو بھی نسبتاً تاخیر سے شروع ہوئی اور جس طرح سے، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ کل سے 10:30 بجے ہی مجلس شروع ہوگی انشاءاللہ۔ تو وقت ابھی گزر گیا اور میں نتائج نہیں دے پا رہا، لیکن میں کم سے کم خود بھی آپ مطالعہ کریں۔ ظاہر ہے کہ ساری چیزیں یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ بات کو ناتمام چھوڑ گئے، ظاہر ہے کہ میں ساری چیزیں نہیں بیان کر سکتا، بس بعض چیزوں کا تفصیلی جواب دیا جا سکتا ہے، بعض چیزوں کا اجمالی جواب دیا جا سکتا ہے، باقی کا ہوم ورک ہے، جوانوں کو چاہیے۔ میں کتابوں کے نام بھی اس لیے لیتا ہوں، قرآن کی تفاسیر پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، تاریخ گوگل سے سرچ کریں، دیکھیں فریقین کی، اس لیے کہ کبھی بھی ون سائیڈڈ اسٹڈی انسان کو حق تک نہیں پہنچا سکتی ہے، نتیجے تک نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یک طرفہ مطالعہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، کمپیریٹیولی اسٹڈی ہونی چاہیے، فریقین کا مطالعہ کرنا چاہیے، دقت سے کرنا چاہیے۔ ہم قطعی طور پہ آپ کو نہیں کہتے کہ آپ یہ قبول کریں یہ قبول کریں، نہ، خود تاریخیں جتنی بھی تاریخیں، تعجب کی بات ہے کہ آپ جو کوئی بھی تاریخ اٹھائیں، طبری اٹھا لیجئے، ابن خلدون اٹھا لیجئے، یعقوبی اٹھا لیجئے، مسعودی اٹھا لیجئے، تاریخ الاسلام اٹھا لیں، البدایہ والنہایہ اٹھا لیں، کوئی بھی تاریخ اٹھائیں، 1400 سالوں میں کوئی ایک شیعہ کسی شیعہ عالم نے تاریخ نہیں لکھی ہے۔ ہمارے علماء نے جو ائمہ کی سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں اس ترتیب سے، کوئی جامع تاریخ ہماری طرف سے نہیں لکھی گئی۔ یہ خود ایک عجیب بات ہے، یعنی حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں اٹی ہوئی ہیں، انہیں پڑھیں، خود دیکھیں حق کس طرح سے نکھر کے آپ کے سامنے آئے گا۔ جب پہنچے ختمی مرتبت، وہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں تھا، 20 دن آپ نے قیام فرمایا، اور 20 دن کے بعد ان دنوں میں جو کیفیت رہی، وہاں صحرا میں ختمی مرتبت رکے رہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جھاڑیاں اسی طرح سے پتے توڑ کے کھائے جا رہے ہیں، گھاس کھایا جا رہا ہے، کھانا ختم ہو چکا ہے۔ یہ تھا کہ سامنے لشکر ہوگا، چلیں جنگ کریں گے، شاید کچھ مال غنیمت مل جائے، یہ مشکل ترین۔ اور دوسری طرف سے رہ کے یہ احساس ستا رہا ہے کہ ہم کھیتیاں چھوڑ کے آئے، کھجوریں چھوڑ کے آئے، گندم، جو، کشمش، یہ ساری چیزیں پکی ہوئی تھی ساری، اور دوسری طرف سے ادھر سے بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ جو میں چشمے کی بات کر رہا تھا، وہاں پر ختمی مرتبت نے پھر سے اپنا لعاب دہن گرایا، تو جس کے بعد پھر اتنا پانی جاری ہوا کہ پھر جب واپس آئے صحابہ کرام تب بھی مسلسل پانی وہاں سے چل رہا تھا، جاری تھا، اور سب نے سیراب ہو کے پیا۔ وہاں پر یہ طے کیا گیا کہ ختمی مرتبہ، یعنی اس جملے کے بعد جو صورتحال سامنے آنے لگی کہ اب
خود ختمی مرتبت کی جان کو خطرہ تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب پیغمبر گرامی اسلام واپس آ رہے تھے غزوہ تبوک جو نئی جنگ کی گئی، پلٹ کے آ رہے تھے تو راستے میں ختمی مرتبت کی قتل کی سازش کی گئی، جن میں سے ایک گھاٹی سے جیسے آپ چلے جاتے ہیں گلگت بلتستان اور سیاچین گلیشیئر اس سائڈوں پہ، ایسی پرپیچ و خم راستے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی پہاڑیاں، اونچی اونچی اتنی تنگ راستے ہیں، پگڈنڈیاں ہیں کہ جن کے اوپر سے گزرنا خود رسک ہوتا ہے، کئی مرتبہ پوری گاڑیاں آ کے دریا میں گر جاتی ہیں اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا، سراغ نہیں، بیچ میں ایک ایسا راستہ تھا، تو یہ سارے جاتے ہوئے طے کی گئی چیزیں سمجھی گئیں، اور یہاں تک کہ پلٹ کر بھی واپسی پر بھی یہ چیزیں طے ہو رہی تھی کہ کوئی مناسب جگہ مل جائے جہاں پر ختمی مرتبت کو شہید کیا جائے۔ چنانچہ 12 افراد انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم کسی طور پر بھی ختمی مرتبت کو زندہ نہیں پہنچنے دیں گے مدینے میں۔ یہ تمام مورخین نے لکھا ہے، یہ حدیث کی ساری کتابوں میں آپ صف اول کی جو پہلے طبقے کی کتابیں بخاری ہے، مسلم ہے، پھر ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی اٹھا لیجئے، جتنی بھی مسند احمد ابن حنبل اٹھا لیجئے، ابو یعلا موصلی کو دیکھ لیجئے، اور باقی جو مصنف ابن ابی شیبہ سب اٹھائیں، تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں اٹی ہوئی ہیں کہ 12 افراد انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ مقام بہت مناسب ہے۔ آتے وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ادھر سے ختمی مرتبت کو گزارا جائے تو ہم رات کی تاریکی میں اس طرح سے چلیں گے تاکہ ہم اس رات کے وقت جہاں پر پہنچے اور رات کی تاریکی میں ختمی مرتبت کی سواری کو ہم گمراہ کریں گے، اور پیغمبر کی سواری نیچے گھاٹی میں جا کے گرے گی، پیغمبر کا نام و نشان مٹ جائے گا، سورہ ختم۔ اور وہیں جب ہم سب صحابہ جہاں اکٹھے ہیں، سب جمع ہیں، مدینے میں تو صرف علی ہیں، باقی خواتین ہیں، چند ایک بوڑھے اور بچے رہ گئے ہیں، تو یہیں پر ہم خلافت کا تصفیہ کریں گے اور طے کر لیں گے، یہ بہترین موقع ہے۔ اگر پیغمبر گرامی اسلام مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں صورتحال تبدیل ہو جائے گی، ممکن ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس لیے طے کیا گیا کہ جس طرح سے بھی ہو سکے ختمی مرتبت کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے۔ چنانچہ 12 افراد انہوں نے اپنے چہروں پر نقاب پہنے اور اسی مقام پر ختمی مرتبت کی جہاں سے سواری گزرنی تھی، یہ پہلے سے آ کے وہاں پہ چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر ختمی مرتبت کو حق تعالیٰ نے پہلے سے وہی نازل کی اور یہ حکم دیا کہ اب آپ اکیلے نہ چلیں، حذیفہ یمانی آپ کے گھوڑے کی، آپ کی ناقہ کی لگام تھامے گا اور عمار یاسر آپ کے پیچھے چلیں گے۔ اس ترتیب سے ختمی مرتبت جب چلنا شروع ہوئے، جیسے انہوں نے ارادہ کیا کہ ختمی مرتبت کی سواری کو گمراہ کریں، اس کو بہکائیں، ہلڑ بازی کریں، شور مچائیں تاکہ آپ کی سواری بدک کر نیچے گر جائے اور ختمی مرتبت کی رحلت ہو جائے، موت ہو جائے، قتل ہو جائیں، تو عین اسی موقع پر جس طرح سے آج آپ کے یہاں ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے، مثلا تاریکی میں آپ روشن کر لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، تاریک رات تھی، گپ اندھیرا تھا، پہلے سے وہ افراد اپنی جگہوں پر مسلط کھڑے تھے، اپنی سواریوں پر تیار آمادہ۔ جیسے ہی سواری پہنچے گی تو جیسے ہی ختمی مرتبت کی سواری اس مقام پر پہنچی، جیسے یہ آگے بڑھنے لگے، فوراً سے پروردگار نے اپنی تائید ختمی مرتبت کے لیے روانہ کی اور آسمان سے بجلی کوندی، بجلی چمکی اور سب کے چہرے عیاں ہو گئے، اگرچہ چہروں پر نقاب تھے لیکن عجیب ہے جناب حذیفہ یمانی، چونکہ اس زمانے میں بڑی دقت ہوتی تھی، گھوڑوں کی نسلیں بیان ہوتی تھیں اونٹ سے متعلق، جناب حذیفہ یمانی سے ختمی مرتبت نے پوچھا کہ کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، البتہ میں ان کے اونٹوں کو پہچانتا ہوں کہ کس کے اونٹ ہیں، اور ختمی مرتبت نے اسی مقام پر جناب حذیفہ یمانی کو ان 12 منافقین کے نام بتائے، اور بہت سارے افراد بالخصوص ایک فرد زندگی بھر جناب حذیفہ یمانی سے پوچھتا رہا کہ بتائیں میرا نام بھی ان میں تھا یا نہیں تھا، میرا نام ان میں تھا یا نہیں تھا۔ جناب حذیفہ نے فرمایا کہ کیا تو میرے متعلق یہ گمان رکھتا ہے، میرے متعلق یہ خیال رکھتا ہے کہ میں اللہ کے راز کو، اللہ کے رسول کے راز کو، حبیب خدا کے راز کو فاش کروں گا؟ ممکن نہیں کہ میں بیان کر سکوں، لیکن جب ان کا پیمانہ سب لبریز ہوا تو کیا کہا آپ خود پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام مدینہ پہنچنے کے بعد، رحلت رسول کے بعد، اور ختمی مرتبت نے ایک اور بھی خبر دی تھی جناب حذیفہ یمانی کو کہ یہ جتنے ہیں 12 ان میں سے 8 دوبیلا پھوڑا ان کی کمر پہ ابھرے گا اور اس کی وجہ سے ان کی موت ہوگی۔ تو اب جب کوئی بھی مرتا تھا فرد تو سب صحابہ کی نگاہیں جناب حذیفہ یمانی کے چہرے کی طرف بڑھتی تھی کہ کیا یہ جنازے میں شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے، اور اگر کسی جنازے میں جناب حذیفہ تشریف لے کر نہیں جاتے تھے تو تعین ہو جاتا تھا کہ حتماً یہ منافق ہے اور یہ بھی ان افراد میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ نے کسی شخص کے دربار میں پہنچ کر کے جملہ کہا تھا جسے تمام مورخین نے لکھا ہے، واقعاً شیعہ سنی کے تاریخی کتاب میں موجود ہے، کہ بتا کیا ان 12 افراد میں تمہارا باپ بھی شامل نہیں تھا، ابو سفیان بھی شامل نہیں تھا؟ شامل تھا، یہ وہ چیز ہے، لیکن اللہ نے ختمی مرتبت کو لوگوں کے شر سے بچایا، ختمی مرتبت پہنچے۔ یہاں سے مدینے کی سیاست بدلنا شروع ہو گئی
اور اس کے بعد مسلسل اس میں تیزی. یہ 9 ہجری کا واقعہ. رجب میں ختمی مرتبہ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے کر گئے تھے اور جب پلٹ کے آئے تو سال اتمام کے قریب تھا, پھر 1 سال رہ گیا تھا. اس کے بعد جو دوسرا موقع ہے, یعنی قدم قدم پر کس طرح سے وہ سورہ مبارکہ برات کی تبلیغ کا مرحلہ ہے, جس میں پہلے ایک فرد کو یہ سورہ دے کے بھیجا جاتا ہے کہ اب حج کے موقع پر جا کر یہ اعلان کریں, مینا میں, عرفات میں, خانہ کعبہ میں, ہر مقام پر جہاں بھی حاجی اکٹھے نظر آئیں تو یہ اعلان کریں کہ یہ آخری سال ہے تمہارا, اس کے بعد کوئی مشرک مکہ میں نہیں رہ سکتا, کوئی مشرک کافر کعبہ میں حج کے لیے نہیں آ سکتا, اور باقی احکامات جو ختمی مرتبہ نے تعلیم دیے تھے. تو جیسے ایک فرد کو دے کے بھیجا تو فوراً سے وحی الہی کا نزول ہوا اور مولا متقیان کو بھیجا گیا, اور خدا نے فرمایا کہ یا خود جائیں یا اپنے نفس کو بھیجیں, اپنے جان کو بھیجیں. تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب کو روانہ کیا گیا, اور اس فرد کو بہت ناگوار تھا, چیزیں روشن ہو رہی تھیں, ہر آنے والا دن حقیقت حال کو عیاں کر رہا تھا. وہ بہت سارے پہلو تھے جن کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا, شرمندہ ہوں, وقت ختم ہوا, جس حد تک بھی آپ نتائج لے سکیں. لیکن غدیر کے اعلان کے بعد, چونکہ غدیر کے اعلان سے پہلے لوگوں کو یہ تجسس تھا کہ کوئی اس طرح سے اس نوعیت کی بات ہوگی, لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام ایسا اعلان کریں گے. صرف اعلان کی بات نہیں ہے, غدیر کا جو طر امتیاز ہے, جو میں بار بار عرض کرتا ہوں, یہ جو غدیر کی اہمیت ہے, جو روح غدیر ہے, جو اصل غدیر ہے, جس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے, اور صرف من کنت مولا فہذا علی مولا پر ہم رکتے ہیں نہ. بات وہ تنصیب فعلی ہے, یعنی عملی طور پر ختمی مرتبہ نے علی ابن ابی طالب کو خلافت تفویض کی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اب میرے بات بنیں گے, نہ, اعلان کر دیا, یعنی اب علی خلیفہ ہیں. اسی لیے صحاب وہ امامہ بھی پہنایا جا رہا ہے, ہاتھوں پر بیعت بھی کروائی جا رہی ہے, مردوں کی بیعت بھی کروائی جا رہی ہے, خواتین کی بیعت بھی کروائی جا رہی ہے. یہ وہ مرحلہ تھا. اب سمجھنا ہے, اب کربلا کو غدیر سے ربط دیں. تفسیر کربلا کیا ہے, روح کربلا کیا ہے, اور پھر کربلا کیوں پیش آئی, کیوں امام حسین چلے, کیا ہوا ان 50 سالوں میں, اور کیوں امام حسین, کیوں آج انسان سوچتا ہے کیسے ہے کہ نبی زادی کی نواسی کے سر سے چادر کو چھین لیا گیا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب میں تفصیل پڑھ رہا تھا, ان چیزوں کی جزیات کو مشاہدہ کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا, مطالعہ کر رہا تھا, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر ختمی مرتبہ ذرا سی مقاومت اس مرحلے پر دکھا دیتے, مثلا جب انہوں نے قلم دوات کا تقاضا کیا تھا اور کسی نے کہا کہ ان الرجل لا یہجر, نعوذ باللہ, یہ مرد ہزیان بک رہا ہے, یعنی واقعاً اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ انسان تحمل نہیں کر سکتا, برداشت نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ جب آپ کی ازواج کے حجروں سے آواز آئی کہ اگر تم قلم دوات نہیں دیتے تو ہم قلم دوات لے کے آ رہے ہیں, تو ایک شخص چلایا, خبردار یوسف والیو, جس طرح سے انہوں نے مکر و فریب کیا تھا, تم بھی ایسی باتیں کرتی ہو. اگر کوئی باہر بڑھی, آگے قدم کسی نے بڑھایا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا. سوال یہ کہ اس موقع پر ختمی مرتبہ نے چلے, اگر انہوں نے قلم دوات نہیں دیا, کسی اور سے کہتے, خواتین سے کہتے, بالآخر لکھ کے چلے جاتے. کیوں نہیں لکھا, کیا بات ہے, کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اب سب کو پتہ چل چکا ہے غزوہ تبوک کے بعد کے حالات کے بعد, غدیر کے بعد, کہ اب ختمی مرتبہ آخری جو مرحلہ تھا مکتوب طور پر کیا لکھنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ انداز اپنایا گیا. اور اب ان 1.5 سالوں میں جو تیاری کی گئی, بالخصوص غدیر کے بعد جو تیاری کی گئی, میں جس نتیجے پہ پہنچوں, اس کو مرتضیٰ عسکری اور محققین نے بھی بیان کیا کہ جس طرح سے جناب یحییٰ کو آروں سے چیر دیا گیا, جس طرح سے انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کر دیا گیا, جس طرح سے باقی رسولوں کو شہید کیا گیا, عین ممکن تھا کہ اگر ختمی مرتبہ مقاومت دکھاتے اور اپنی بات پر پافشاری کرتے تو خود ختمی مرتبہ کو شہید کر دیا جاتا. ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے. اس لیے کہ افراد غدیر کے بعد, غزوہ تبوک کے بعد کام شروع ہوا اور غدیر کے بعد اس میں تیزی آئی, اور یہ افراد کے وفد, بالخصوص 4 افراد کو, جبکہ میں سوچا کرتا تھا کہ نہ ان کی سماجی حیثیت ہے, نہ ان کی معاشی حیثیت ہے, نہ ان کی خاندانی حیثیت ہے, ان کی معاشرتی حیثیت ہے, نہ ان کے کوئی جنگی کارنامے ہیں. پھر بالآخر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پورے حالات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. ایک طرف تو ان کے لیے آسانی تھی کہ بنو امیہ, اتفاق سے اس وقت بنو امیہ کا سردار موجود نہیں تھا. دوسری طرف جو وہ کامیاب ہوئے اس لیے کہ غزوہ تبوک کے بعد اور بالخصوص غدیر کے بعد انہوں نے شب و روز محنت کی ہے مختلف قبائل پر جا کر. چونکہ ایک طرف مولا متقیان نے جو 9 سال میں 82 جنگیں لڑی ہیں, ہر عرب گھر سے, بڑے بڑے قبائل سے, خاندان سے, جتنے بھی بڑے خاندان ہیں, ہر ایک سے اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں. مکہ والے مسلمان ہو چکے, اطراف والے, حتی مدینہ والے, لیکن ان کے گھر سے, کسی کے گھر سے 1, کسی کے گھر سے 2, کسی کے گھر سے 3,
کسی کے یہاں سے اس سے زیادہ افراد علی ابن ابی طالب کی شمشیر سے قتل ہوئے، اگرچہ مسلمان ہو چکے تھے، البتہ قدیم کے مسلمان ہو، پھر آخری سالوں میں تیزی سے مسلمان ہوئے۔ اوائل میں جو مسلمان ہوئے ان کی تعداد بہت کم تھی، چند ہزار تھی، شاید 10,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ آخری 1-2 سالوں میں زیادہ مسلمان ہوئے، تو وہ دین کے معارف سے، حقائق سے اس طرح سے آشنا نہیں تھے۔ صحابیت کے معیار ہیں، اس میں درجہ بندی ہے، خود علماء اہل تسنن نے درجہ بندی کی ہے۔ بدری صحابہ الگ ہیں، بعد والے صحابہ الگ ہیں، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ الگ ہیں۔ خود قاضی ظہور احمد فیضی جو لاہور کی معروف اہل سنت عالم دین، ان کی بہترین کتاب جوان پڑھیں، الصحابہ والطلقاء، کہ صحابی اور طلقاء کے بیچ میں فرق ہے۔ ہر ایک جو مسلمان ہو گیا عہد رسول میں اور اسے رسول اسلام کی صحبت میسر آ گئی، اس کو آپ صحابی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ حتیٰ خالد بن ولید کو صحابہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا، بنو امیہ کو صحابہ رسول میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات کہ افراد جو شامل ہوئے تیزی سے، بڑی تعداد میں، کوئی اپنی جان کے خوف سے، کوئی کسی مفاد کی وجہ سے، جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر جنہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے۔ بدر میں اوائل میں جب پتھر کھانے کا مرحلہ تھا وہ الگ چیز تھی اس مرحلے میں، تو بعد میں جو صورتحال اب قبائل میں جا کر اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے تمہارے فلاں کو مارا تھا، علی نے مارا تھا، اور علی بہت خشن ہے، سخت گیر ہے، اگر علی پیغمبر کے بعد برسر اقتدار آ گئے تم سب کے لیے پریشانی بن جائے گی، دینے میں کوتاہی کریں گے علی، مال میں علی بخیل ہیں، نہ تمہیں کچھ مال میں ملے گا، نہ تمہارے ساتھ اور ممکن ہے سختی ہو، حدود جاری ہوں، چونکہ مولا متقیان نہ اس حدود خدا میں، یہ حقیقت ہے، اپنے بیگانے کا فرق نہیں رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ نجاشی جو مولا متقیان کا دوست رہا ہے، صحابی رہا ہے، قریبی رہا ہے، آپ کی شان میں کتنے قصیدے لکھے نجاشی نے، لیکن جب ماہ رمضان میں اس نے شراب پیا، مولا متقیان نے بلایا، پہلے 80 کوڑے مارے شراب کے اور پھر 20 کوڑے مارے کہ تو نے میرا قریب ہونے کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو پائمال کیا، جس کو نجاشی تحمل نہیں کر سکا۔ اس کے قبیلے کے تمام افراد آئے، سفارش کی مولا متقیان سے کہ دوست ہے آپ کا، چلیں غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیں، لیکن فرمایا نہ، میں حدود خدا کو جاری کروں گا۔ یہاں تک کہ جب ولید بن عقبہ بن ابی معیط جو کوفے کا گورنر تھا، جس نے شراب پی کے نماز پڑھائی تھی، تو جب کوفہ کے افراد نے مالک اشتر نقی اور باقی افراد نے، عبداللہ ابن مسعود اور باقی لوگوں نے گرفتار کر لیا اور اسے واپس مدینہ بھیجا گیا، تو اس وقت حد جاری کرنے کا مرحلہ تھا، اور یہ تیسرے خلیفہ کی عہد ہے، حکومت ہے، کون حد جاری کرے؟ گورنر پر۔ یہاں تک کہ ابو سفیان ایک مرتبہ کبھی کعب الاحبار کے پاس جا رہے کہ کوئی حدیث نکالو کہیں سے، میں اتنا عطا کر دوں گا، 1000 اونٹ دوں گا، میں اس کو کوڑے نہیں پڑنے چاہیے، تو کون کوڑے مارے؟ تو وہاں پر ولید نے ایک ایسی شرط رکھی، کہا کہ مجھ پر صرف وہ شخص حد جاری کر سکتا ہے جس نے خود کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ اور دربار میں جتنے بھی لوگ تھے سب شراب پی چکے تھے، ٹھیک ہے اب نہیں پیتے لیکن ماضی میں تو پیا ہے۔ ایسے موقع پر اہل سنت کے علماء نے تحریر کیا ہے کہ جناب ابا ذر دوڑتے ہوئے گئے، مولا متقیان کو بلایا، اسی لمحے اٹھے، حضرت پہنچے اور فرمایا میں حد خدا کو جاری کروں گا۔ علی ابن ابی طالب حدود الہیہ کے اجرا میں سخت ہیں، شفیق ہیں، رحیم ہیں، لیکن اپنی ذات کے معاملے میں خود فرماتے تھے کہ میں اپنی ذات کے معاملے میں مجھ سے کوئی کسی طرح کا ظلم کرے گا، حتیٰ دشمن میدان جنگ میں علی ابن ابی طالب سے تلوار مانگتا ہے، آپ تلوار دے دیں گے۔ میدان جنگ میں، جنگ پورے عروج پر ہے، اور اس نے کہا کہ تلوار، اور تلوار لینے کے بعد اب اس کی اپنی تلوار بھی ہاتھ میں، مولا متقیان کی تلوار بھی اٹھاتا ہے اور کہتے ہیں بتائیں علی اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہی جس نے ابھی تک تمہیں مجھ سے بچا رکھا ہے، وہی بچائے گا۔ اپنی ذات کے معاملے میں علی اپنی جان دینے سے گریز نہیں کریں گے، اپنی تلوار دشمن کو دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے جو مال مانگ رہا ہے خود فاقہ کریں گے، افطار کے وقت آپ کے بچے، آپ کے گھر کی کنیزیں، یہ آپ کی تربیت ہے، اٹھا کر دے رہے ہیں، سورہ دہر نازل ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں پر اجتماعیت کا مسئلہ آ جائے گا، جہاں پر سوشل جسٹس کا مسئلہ آ جائے گا، جہاں پر اجتماعی انصاف کی بات آئے گی، وہاں پھر ممکن نہیں ہے چاہے علی کو اپنی جان دینی پڑ جائے۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ تعارف اندازہ ہو چکا تھا، غدیر سے پہلے کے واقعات جو میں نے اشارہ کیے تھے ان کے تناظر میں بھی آپ دیکھ لیجئے، تو یہ بتایا گیا، ایک ایک گھر گئے لوگ، مختلف قبیلوں میں گئے، ان کے سرداروں سے ملے، افراد سے ملے کہ اگر علی پر سر اقتدار آ گئے پیغمبر کے بعد، علی کے پاس منصب، تو سب کے لیے جینا حرام ہو جائے گا، سب کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، علی ہر ایک کو سزائیں دیں گے، حدود جاری کریں گے، ماریں گے، اور کسی کو کوئی وظیفہ، آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے آدھے حکومت میں خلیفہ کس طرح سے تقسیم کی گئی ہے بیت المال کی۔ آج وقت نہیں ہے، میں کل اشارے کروں گا کہ ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کو، نہ کس ترتیب سے فلاں کو اتنے درہم مل رہے ہیں، فلاں کو اتنے، اہل
یمن کو سب سے کم حصہ دیا جا رہا ہے، کسی کو 1,00,000 دیا جا رہا ہے، کسی کو 1,000 دیا جا رہا ہے، کسی کو 2,000 دیے جا رہے ہیں، یعنی ایک عجیب درجہ بندی ہے۔ لیکن مولا متقیان علی ابن ابی طالب آپ نے اپنے عہد خلافت کے 4.5 سالوں میں ہر ایک کا حصہ برابر کر دیا، عربی کا، عجمی کا، غریب کا، فقیر کا، صحابی ہے، غیر صحابی ہے، تابعی ہے، غیر تابعی ہے، حبشی ہے، غلام ہے، کوئی سب کا حصہ بیت المال میں برابر۔ اور اس درجہ مستغرق تھے عدل الہی میں وجود مبارک علی ابن ابی طالب کہ ہر رات جو بھی بیت المال میں ہوتا تھا تقسیم کرنے کے بعد جھاڑو چلاتے تھے بیت المال میں، اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر گھر جاتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے نبی کا طریقہ، میں بھی اسی طریقے پر چلوں گا۔ اسی لیے لوگوں کو پہلے سے اندازہ تھا عدل علی کا کہ علی ابن ابی طالب کیا انداز اختیار کریں گے، تو اسی چیز سے ڈرا کر دھمکا کر وہ پرانی عصبیت کو، قبائلی تعصب کو ابھارا گیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا۔ جو میں نے تحقیق کی، جو میں نے سمجھا، جو میں نے نتیجہ لیا، وقت ختم ہو چکا ہے تو میں اشارہ دے کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ واللہ 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 ثم باللہ تاللہ کہ اگر ختمی مرتبت ذرا سا رک جاتے اور اصرار کرتے تو اللہ کی قسم ختمی مرتبت کو شہید کر دیا جاتا، اور ایسے قطعی مشکل نہیں تھا، حالات ایسے پیدا کر دیے گئے تھے۔ اور جس طرح سے ختمی مرتبت کی نواسی کو 50 سال کے بعد اسیر کیا گیا، ختمی مرتبت کی بیٹی کو اسیر کیا جاتا، فاطمہ زہرا کو اسیر کیا جاتا۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کیسے ہو گیا، آگ کیسے لگی، کیوں خاموش تھے؟ اس لیے کہ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے تھے، اس لیے۔ اور یہ فاطمہ زہرا کا نور حقیقت ہے کہ جنہوں نے حقیقت کو پہنچایا۔ اور پھر سیدہ زہرا کے بعد مرحلہ آخر سوچنے کی بات ہے، مقام فکر ہے۔ آج یزید کا راگ الاپا جاتا ہے۔ یزید جب بھی محرم شروع ہوتا ہے پرنٹ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر، بالخصوص مختلف ٹی وی چینلز پر بٹھاتے ہیں، ٹوپیاں پہن کے، دستار پہن کے، رومال گلے میں سجا کے آ جاتے ہیں، یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا۔ یزید کوئی عرش سے ٹپکا تھا، کہاں سے آیا تھا یزید؟ اچانک سے وہ نمودار ہوا اور ختمی مرتبت کے ممبر پہ پہنچا۔ یزید کو بٹھانے والا کون ہے؟ یزید کو لانے والا کون ہے؟ یزید سقیفے کی پیداوار ہے، وہ گندے انڈے دینے والی مرغی ہے سقیفہ، جس سے یزید جیسے بچے نکلتے ہیں۔ بات سقیفہ سے چلتی ہے تب یزید تک پہنچتی ہے۔ اگر بات غدیر کی طرف دنیا متوجہ ہو جاتی تو ممکن نہیں تھا کہ یزید جیسا نابکار، یزید جیسا نجس اور پلید فرد ختمی مرتبت کی مسند پر آتا۔ آج یزید کی باتیں کرنے والے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ مسئلہ یزید کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو کھولا جائے، حقائق کو بیان کیا جائے تو پھر حقیقت بہت دور تک جاتی ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے امام سجاد سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بابا کو قتل کیا، کب قتل کیا گیا، کس دن مارا گیا؟ فرمایا جمعہ کے دن۔ کہا آپ کی پھوپھی تو فرماتی ہیں پیر کے دن۔ فرمایا وہ بھی یہی صحیح فرماتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جمعہ کے دن بھی قتل ہو، اس کو پیر کے دن بھی؟ کہا بظاہر امام حسین جمعہ کے دن میرے بابا قتل ہوئے، لیکن بباطن پیر کے دن شہید ہوئے، اس لیے کہ سقیفہ پیر کے دن منعقد ہوا تھا۔ وقتل الحسین بالسقیفہ، حسین اسی دن شہید ہو گئے تھے جس دن سقیفہ منعقد ہوا تھا۔ حسین کی شہادت کا نقطہ آغاز سقیفہ ہے اور پھر وہاں سے بات چلتی ہے۔ یہ حسین ہے، پوری بشریت کو، پوری آدمیت کو، پوری انسانیت کو واقعاً آ کر یہاں مسلک کی قید نہیں ہے، یا مذہب کی قید نہیں ہے، یا سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، یا مسلمان غیر مسلمان کی بات نہیں، یا ضمیر کی بات ہے۔ جس کا ضمیر زندہ ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان دنوں میں اپنے گھر میں بیٹھ سکے، وہ گھر سے اٹھے گا صف عزا پر آ کر حسین ابن علی کو اشکوں کا خراج پیش کرے گا۔ یہ ضمیر انسانی کا مسئلہ ہے، یہ ناموس بشر کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ یزید کون ہے، بنو امیہ کون ہے؟ میں نے پچھلے سال بھی اشارے کیے تھے یزید کا کردار کیا ہے۔ یزید جو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا ہے، اپنی بہن کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا ہے۔ یزید کے جو شراب اس طرح سے سر عام، اس طرح سے یزید کے جملے جو اس نے امام حسین کے سامنے مکہ میں اپنے خیمہ کے اندر کہے کہ اے حسین تمہارا نانا باتیں کرتا تھا کہ شراب حرام ہے، لیکن میں اتنا شراب سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اتنا شراب پیوں، اتنا شراب پیوں کہ شراب کا اثر میری ہڈیوں کے گوتوں تک اتر جائے، اور جب میں قیامت کے دن تیرے نانا محمد مصطفیٰ کا سامنا کروں تو اسی حالت میں شراب کے نشے میں مست ہو کر تمہارے نانا کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ تمہارے قرآن میں یہ جملہ ہے، کہا حسین تمہارے قرآن میں اللہ نمازیوں پر لعنت کر رہے ہو، کہہ رہے ویل للمصلین، لیکن اللہ نے شرابیوں پر لعنت نہیں کی ہے۔ اس انداز سے یہ یزید ہے جس کا یہ کردار ہے۔ امام حسین کیوں گئے؟ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی لیکن بات اہم ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ باقی ائمہ کے زمانے میں جو حکمران تھے، متوکل ہے، امین ہے، مامون ہے،
मामून को निकाल दीजिए, इससे मुतलिक मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन हारून से मुतलिक पढ़ा, मंसूर दवानकी से मुतलिक पढ़ा, मुतवक्किल अब्बासी से मुतलिक पढ़ा, मोतमद से मुतलिक पढ़ा। ये तमाम अफराद शराब पीते भी थे, पिलाते भी थे, आम था, इनके मुसाहिब भी, इनके वजीर भी शराब पीते थे। तो फिर इनके सामने, इनके मुकाबले में किसी इमाम ने क़याम क्यों नहीं किया? यजीद के मुकाबले में इमाम ने क़याम क्यों किया है? राज क्या है? बहुत ज़्यादा तफसील तलब गुफ्तगू है, लेकिन एक जुमला, इमाम हुसैन क्यों चले? इमाम हुसैन इसलिए चले, अगर इमाम हुसैन ना चाहते तो क्या होता? इमाम हुसैन को हुकूमत तो नहीं मिली है, ना इमाम हुसैन हुकूमत बनाने में कामयाब हुए, ना इमाम हुसैन यजीद को कत्ल करने में कामयाब हुए, ना इमाम हुसैन यजीद को तख्त से उतारने में कामयाब हुए। तो फिर कहना चाहिए कि यजीद जीत गया, ना, इमाम हुसैन शहीद होने के बावजूद जीत गए। इसलिए जीत गए कि इमाम हुसैन के जो क़याम का मकसद था वो हासिल हो गया। और इमाम हुसैन के क़याम का मकसद ये था कि वो बनु उमैया के शजर खबीसा और यजीद के नजिस वजूद के गिर्द एक ऐसा हिसार खींच दें कि इस्लाम को यजीद से हमेशा के लिए अलग कर दें, कि इस्लाम और है, बनु उमैया का किरदार और है। इसलिए कि अगर इमाम हुसैन क़याम ना फरमाते तो बनु उमैया का, यजीद का ये किरदार इस तरह से इस्लामी मुआशरे में सिरायत कर जाता कि यजीद के हर अमल को दीन का अमल और दीन का वाजिब समझ के सुन्नत के तौर पर इसको जारी कर दिया जाता। तमाम रसूमात, तमाम आदात, तमाम अतवार, तमाम अफ़आल, तमाम आमाल जो यजीद करता था वो सारे मुसलमानों में, सारे इस्लामी मुआशरे में, समाज में सिरायत कर जाते। अगर किसी ने बंद बांधा है और अगर किसी ने दीवार हाइल की है बनु उमैया यजीद, और हद फासिल जो खींचा है बनु उमैया और इस्लाम के दरमियान, वो सलवर व सालार शहीदन, इमाम हुर्रियत, इमाम इज़्ज़त, इमाम इनक़िलाब, राकिब दोश रसूल हुसैन इब्न अली अलैहि आलाफ व तहियत व सना, ये हुसैन है। कोई इंसान क़यामत तक हुसैन इब्न अली का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। सुन्नी की बात नहीं है, शिया की बात नहीं है, ज़मीर की बात है। अगर कोई इंसान अपने अंदर हया महसूस करता है, शर्म महसूस करता है, रिश्तों का तकद्दुस महसूस करता है, माँ बहन बेटी बीवी में फ़र्क महसूस करता है, अगर कोई शराब को हराम समझता है, नमाज को वाजिब समझता है, आज़ान होती है, ख़वातीन के सरों के ऊपर दुपट्टा आ जाता है, ये अदब, ये नामूस, ये हया, ये गैरत, ये दीन, वहाँ से शुरू करें, मस्जिदों तक आ जाएं, आज़ान की आवाज़ों तक आ जाएं, मदरसों तक आ जाएं, लोटों तक आ जाएं, तस्बीह तक आ जाएं। इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया में बना में दीन, जिसके पास जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्न अली की वजह से है। हुसैन इंसानियत के लिए खुद को फिदा किया है। या मैं अपनी बात पहुंचा नहीं सका, या तो मैं अपनी बात नहीं पहुंचा सका, या फिर अगर मैं बात पहुंचा चुका होता तो शायद फिर लब्बैक या हुसैन का नारा इस तरह से न लगता। क्यों? मेरी आर सुन लें, ना अर्ज करूं, आपने हाथ उठाए, हुसैन के इस्तिगासे की जवाब दिया, लेकिन मैं अभी पिछली मजलिस में सैयद शुहदा की प्यास बयान कर रहा था। इतने प्यासे थे कि जब आसमान की तरफ देखते थे तो आसमान धुएं की शक्ल में नजर आता। इसके बावजूद 3 दिन के प्यासे ने अपने लिए पानी नहीं मांगा। क्या मांगा? नुसरत मांगी, मदद मांगी, जान बचाने के लिए। अब तो कोई आ जाए तब भी हुसैन ने शहीद हो जाना है, फिर जान बचाने के लिए नहीं, अपने मकसद के बका के लिए, कि मेरे आशूरा को, मेरी करबला को किसी तहरीफ और तगय्युर और तबद्दुल का शिकार न होने देना। किसी अपने को, किसी बेगाने को, किसी नादान दोस्त को, किसी अय्यार दुश्मन को हरगिज़ इजाज़त न देना कि मेरे मिशन में, मेरे मकसद में कोई तब्दीली लेके आ सके। क़यामत से मैंने अपने जद की रहलत से लेकर करबला तक दीन को मैंने बचाया, और बचा तक तुम तक पहुंचा रहा हूं। अब मेरे पैगाम की हिफाजत तुमने क़यामत तक करनी। हुसैन को 2 तरह की प्यास थी, एक पानी की प्यास थी, एक नुसरत की प्यास थी। लेकिन 3 दिन के प्यासे ने अपने लिए पानी नहीं मांगा, नुसरत मांगी है। मैंने आपसे नहीं कहा था आप लब्बैक या हुसैन का नारा लगाएं, लेकिन जब आपने लगाया है तो अब हबीब इब्न मदाहिर की तरह, मुस्लिम इब्न औसजा की तरह, आबिस इब्न शबीब शाकिरी की तरह, हुर इब्न यजीद अर्रियाही की तरह, हज्जाज बिन मसरूक की तरह,
ان کے ہم آواز ہو جائیں سعید بن عبداللہ حنفی کی طرح سے، اپنی قوت کو جمع کریں، اپنی توانائی. آپ صبح سے مصروف ہیں، ابھی ماتمی جلوس سے بھی چلتے ہوئے آئے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن اگر نعرہ لگانا ہے تو اپنی تمام تر قوتوں کو جمع کیجئے، اپنے بازو فضا میں اٹھائیں اور اسی طرح سے استغاثہ حسینی کو لبیک کو کہیں کہ آپ کی آواز ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے یہاں سے کربلا روح حسین تک منتقل ہو. میں نے کچھ اور عرض کرنا تھا، لیکن آپ کی لبیک کی آواز سن کر میرا ذہن ایک شہید کی طرف منتقل ہو رہا ہے. آپ بھی لبیک کہتے ہوئے اکٹھے، جنہوں نے شب عاشور حسین کو لبیک کہا وہ بھی اکٹھے تھے، روز عاشور بھی سب اکٹھے تھے، لیکن ایک شہید ایسا ہے جس نے اکیلے لبیک یا حسین کہا. اور احسان فراموشی ہوگی کہ میں باقی شہیدوں کا ذکر کروں اور مسلم ابن عقیل کو فراموش کر دوں. وہ مسلم ابن عقیل جن سے متعلق پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ انی احب عقیلا حبین، میں عقیل سے جو محبت کرتا ہوں دو وجہ سے محبت کرتا ہوں. ایک خود عقیل کہ میرا عزیز ہے، بنو ہاشم سے ہے، علی کا بھائی ہے، اور دوسری وجہ اس لیے کہ اس عقیل کے صلب میں وہ بیٹا ہے مسلم جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے گا. یہ مسلم ابن عقیل ہے. کیا مقام ہے جناب مسلم کا. ایک جملہ عرض کروں جناب مسلم ابن عقیل کی شخصیت سے متعلق. جب 15 رمضان المبارک کو قیس ابن مصہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی مکہ میں امام حسین کے پاس آئے، 18,000 خطوط کی جو پہلی کھیپ لے کے پہنچے، تو اب روانہ کرنا ہے مسلم ابن عقیل کو. تو اس موقع پر ابھی مخنف میں ہے، منہاج الدموع میں، باقی مقتل کی کتابوں میں یہ جملے ہیں کہ امام حسین نے تردد کیا کہ عباس کو بھیجوں یا مسلم ابن عقیل کو بھیجوں. یعنی یہ دو شخصیتیں حسین کی نگاہ میں ہم پلہ ہیں، برابری کی منزل پر. مسلم ابن عقیل غیر معمولی شخصیت ہے. ایک اور جملہ عرض کروں جناب مسلم ابن عقیل کے تعارف میں. یہ جملہ جب قیس ابن مصہر سیداوی ان سے کہا آپ آگے چلنا، سعید بن عبداللہ حنفی سے کہا آپ پیچھے چلنا، اور مسلم کو درمیان میں رکھنا، یہ مسلم کا مقام. اور اب جو اہل کوفہ کے 18,000 خطوط کے جواب میں خط لکھا، یعنی ان 18,000 خطوط کی وہ اہمیت نہیں ہے جو امام حسین بیان کرنے لگے. فرمایا تم نے خط لکھے، میں نے تمہارے خط پڑھے. 5 دن امام خط پڑھتے رہے، یہاں تک کہ 20 رمضان کو روانہ کیا جناب مسلم کو. کہا میں نے تمہارے خط پڑھے تو میں اپنا نمائندہ اور اپنا سفیر تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں. کون؟ ابن عم، بھائی، چچا کا بیٹا، جو میرے قیام کا ستون ہے. اگر میرے مسلم نے مجھ سے یہ کہا حسین آ جائیں تو میں آ جاؤں گا، اور اگر مسلم نے لکھا کہ آپ نے نہیں آنا تو میں نہیں آؤں گا. اب سمجھیں یہ کربلا کہ قیامت تک اس کی یاد جاری رہے گی. اور اب مسلسل ایک کے بعد دوسری مجلس میں جا رہے ہیں، جس ذکر کے لیے بیٹھے یہ کربلا نہ وقوع پذیر نہ ہوتی. پوری کربلا ایک مسلم کی ہاں پر اور ایک مسلم کی نا پر کھڑی. یعنی ان 18,000 خطوط کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ایک مسلم کی ہاں کی حیثیت ہے. یعنی میں تمہارے 18,000 خطوط کی وجہ سے کوفے نہیں آؤں گا،
اگر مسلم نے کہہ دیا کہ آ جائیں تو آ جاؤں گا، یعنی قیام حسین مسلم کی ہاں پر کھڑا ہے۔ یہ مسلم، یہ سنگ بنیاد ہے، یہ بنیاد کا پتھر بظاہر عاشور کے دن تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن عاشور کی بنیاد کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ کیا شرف ہے، کیا مقام ہے۔ میں نے پڑھا ہے رخصت کا وقت بہت عجیب تھا۔ جب آقا سے رخصت ہوئے تو کچھ شخصیتیں ہیں جنہوں نے رخصت کے وقت امام حسین کے قدموں کے بوسے لیے، ان میں سے پہلی شخصیت مسلم ابن عقیل ہے۔ میں نے پڑھا ہے ملنے کے بعد، معانقہ کرنے کے بعد، ہاتھوں کے بوسے لینے کے بعد جناب مسلم ابن عقیل امام حسین کے پاؤں کے بوسے لے رہے تھے۔ عاشق حسین، فنا فی الذات حسین، حسین اس کائنات میں سفیر خدا ہیں، اور حسین کے سفیر کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ روانہ کیا، گئے، وقت تو بہت دیر ہو گئی، تاخیر ہوئی، میں شرمندہ ہوں، اور پہلی مجلس میں بھی تاخیر ہوا، آج بھی تاخیر ہوئی، کوشش کروں گا کل وقت سے باہر نہ جاؤں، لیکن دو جملے عرض کروں۔ میرے ایک اہل سنت برادر کہہ رہے تھے آپ کسی دن مصائب کم پڑھتے ہیں تو ہم اداس ہو کے گھر چلے جاتے ہیں، تو رونے کے لیے آتے ہیں۔ دو جملے عرض کروں، یہ مسلم ابن عقیل، تمام جزیات کو چھوڑتے ہوئے، تین شخصیتیں ہیں جن کے گھر جلا دیے گئے۔ ایک خود امام حسین جب مدینہ سے چلے تو مدینے کے گورنر نے، ولید نے یزید کے حکم پر امام حسین کے گھر کو نظر آتش کر دیا۔ دوسرا آپ کی فوج کے علمبردار جناب عباس کا گھر جلا دیا گیا۔ تیسری شخصیت ہیں جناب مسلم ابن عقیل، آپ کا گھر جلا دیا گیا۔ اور کربلا میں کچھ شخصیتیں ہیں، ان میں سے پہلی شخصیت مسلم ابن عقیل ہیں جن کی نسل ختم ہو گئی۔ 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹے 1 سال بعد شہید ہوئے، جانتے ہیں؟ 2 بیٹے روز عاشور شہید ہوئے، عبداللہ اور عبید اللہ، 10 اور 11 سال کی عمریں۔ 4 بیٹے، چاروں کے چاروں حسین پر قربان کیے۔ 2 بیٹیاں ہیں، ایک اثنائے سفر میں اونٹ کی بلندی سے گر کر شام پہنچنے سے پہلے شہید ہو گئی۔ دوسری بیٹی جب یہ کاروان، جناب عاتقہ، جب یہ کاروان شہر کوفہ کے دروازے پر پہنچا تو جیسے ہی جناب مسلم ابن عقیل کی لاش لٹکی ہوئی دیکھی، شہر کے دروازے پر ایک مرتبہ ثانی زہرا تڑپ گئیں۔ کتنے دن گزر گئے خود آپ سوچیں، 8-9 ذی الحج سے شروع کریں اور 12 محرم تک آ جائیں، مہینے سے زیادہ دن ہو گئے، اور لاش جب دیکھی ثانی زہرا نے، یہاں تک اتنا بلند ہوئی بی بی کہ ایک مرتبہ فرمایا، تڑپ گئیں، کہا سید سجاد کیا کوفے میں مردے دفنانے کا رواج ختم ہو گیا؟ یہاں تک کہ فرمایا، بیبیوں سے کہا کہ کسی طرح سے عاتقہ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں تاکہ عاتقہ کی نظر اپنے بابا کی لاش پر نہ پڑے، مبادا یہ بچی مر نہ جائے۔ لیکن جب جناب عاتقہ کی نگاہ پڑھی، ایک مرتبہ چیخ ماری، یہ بچی یہیں پر شہید ہو گئی۔ 4 بیٹے 2 بیٹیاں، نسل ختم ہو گئی ہے۔ اور آپ کی زوجہ جناب رقیہ جب پلٹ کر گئیں، واپس مدینے گئیں، قید ختم ہونے کے بعد صرف 9 مہینے زندہ رہیں۔ علی کی بیٹی 9 مہینے زندہ رہیں، اور گھر تو جل چکا تھا، میں نے بتایا۔ تو جناب امام سجاد نے کہا کہ آپ کے لیے گھر تعمیر کروا دوں، تو کہا نہیں، میں اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گی۔ کچھ دن ثانی زہرا کے ہاں رہتی ہیں، کچھ دن جناب ام سلمہ کے ہاں، کچھ دن جناب ام البنین کے ہاں بیتوتہ کرتی ہیں، قیام فرماتی ہیں، یہاں تک کہ 9 مہینے کے بعد بی بی کی رحلت ہو گئی۔ اس شخصیت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیزوں، وہ مرحلہ حسین کو آپ نے لبیک کا، میرا ذہن یہاں منتقل ہوا، تو مسلم ابن عقیل نے کس لمحے لبیک یا حسین کا، جب آپ کو اسیر کیا گیا، اور پہلے عجیب شجاعت ہے، خود سوچئے گا کہ آخر 72 کے مقابلے میں یہ 36,000 تو سپاہی ہیں، باقی جو تماشبین اور دیگر اہل کوفہ کے افراد اکٹھے ہوئے، یہ لاکھوں میں تعداد چلی جاتی ہے جو کربلا میں جمع تھی۔ تو پھر ایک فرد جس کے ساتھ چند بیویاں، بچے اور چند سپاہی ہیں، انہیں شہید کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد کیوں بلائے گی؟ اس لیے کہ چند دن پہلے مسلم ابن عقیل کا جہاد دیکھ چکے تھے کہ اکیلے مسلم، اور قرآن مجید بیان کر رہا ہے، جہاد کی بات کرتے قرآن کہتے کہ ایک کے مقابلے میں ایک
پھر 2 3 4 گنتا رہا قرآن، اور کہا کہ اگر ایک کے مقابلے میں 10 آ جائیں تو مسلمانوں تم سے جہاد ساکت ہو جائے گا. یعنی یہ ہیتا بشر سے اور قدرت بشر سے خارج ہے کہ ایک انسان 10 سے زیادہ افراد سے برسر پیکار ہو سکے. پہلے مرحلے میں محمد بن اشعث کتنے لوگوں کو لے کے گیا؟ 500 افراد کو. اور 500 افراد میں نے پڑھا ہے اس طرح سے حملوں پہ حملے کر رہے تھے، پیاسے تھے، اس کے باوجود لوگوں کے سر اڑ رہے تھے. یہاں تک کہ محمد بن اشعث بن قیس کندی نے عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ اور سپاہی بھیجو، اور کمک بھیجو، اور دوبارہ سپاہی آئے. اور پھر وہی کیفیت ہوئی. جب تیسری مرتبہ خط بھیجا تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، ایک فرد کو قتل کرنے کے لیے تمہیں یہ افراد کم پڑ رہے ہیں، اتنے سپاہی؟ تو کیا جواب دیا محمد بن اشعث نے؟ کہا تم نے مجھے کوفے کی کسی بقال اور سبزی فروش کو مارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، علی کے بھتیجے اور علی کے شاگرد اور علی کے داماد کو مارنے کے لیے بھیجا ہے. یہ مسلم ابن عقیل کی شجاعت تھی، یہ شہادت، کیا انداز ہے واقعہ. میں نے پڑھا ہے کہ کربلا میں کتنے 100 وہ خچر جن کے اوپر نوکدار پتھر جن کو کوفہ میں تیار کیا گیا تھا اور کچھ چیزیں شام سے بھیجی گئی تھی، جتنے بھی ہتھیار کربلا میں استعمال ہونے تھے سب کی مشق جناب مسلم ابن عقیل پر کی گئی. اور کبھی آپ کو اسیر نہ کیا جا سکتا، دھوکے سے اسیر کیا گیا جب اس گڑھے میں گرایا گیا جو خس و خاشاک سے پر تھا. اور اب پورا جسم سر سے لے کے پاؤں تک زخموں سے چور ہیں، رسیوں میں جکڑے ہوئے. ایک مرتبہ جب داخل ہوئے، کیا شجاعت ہے، واقعا نقش ثانی ہے حضرت ابو الفضل عباس کا. جیسے ہی دارالامارہ میں گورنر ہاؤس میں داخل ہو رہے تھے، اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، اتنی ہیبت تھی، اتنی جرأت تھی، اتنی عزم و ایقان کی چمک تھی آنکھوں میں کہ خود دشمن متحیر تھے، حیران تھے. مجھے یاد آتا ہے کسی نے یہ جملہ پوچھا سید سجاد سے، کہا کہ کچھ عرصہ پہلے اسی مقام پر جب امام عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو رہے تھے کوفہ میں، تو اس نے یہ جملہ کہا تھا، کہا کہ کچھ عرصہ پہلے اسی مقام پر جب میں نے مسلم ابن عقیل کو دیکھا تھا تو اگرچہ زنجیروں میں اور رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود کہ خون ان کے جسم سے بہہ رہا تھا، پیاسے تھے، ہونٹ خشک تھے، لیکن سینہ تنا ہوا تھا اور ان کے چہرے کی طرف کسی سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. اتنی جرأت تھی، آنکھوں میں اتنا غضب تھا، لیکن آپ کا سر جھکا ہوا ہے، سینہ سکڑا ہوا ہے. کیا جواب دیا؟ کہ اس لیے کہ مسلم ابن عقیل اکیلے تھے، میرے ساتھ رسول زادیاں موجود ہیں، میرے ساتھ محمد و علی کی بیٹیاں موجود ہیں. بس میرے عزیزوں، مسلم ابن عقیل داخل ہوئے اور کسی شقی نے، ایک سپاہی نے آپ کی پشت پر زور سے تلوار کا دستہ مارا. کہا سامنے عبید اللہ ہیں، امیر ہیں، امیر کہہ کے سلام کرو. جو لبیک یا حسین آپ نے کہا، یا مسلم ابن عقیل نے جو جملہ کہا کہ امیری حسین و نعم الامیر. اس کائنات میں مسلم ابن عقیل کا اگر کوئی امیر ہو سکتا ہے تو صرف حسین ابن علی ہے، اور حسین سے کوئی اچھا امیر نہیں ہو سکتا. اور یہ سارا مرحلہ حسین اپنی اعجاز امامت سے مشاہدہ کر رہے تھے. یہ کہا ہوگا، یہ میرے استاد کے جملے، وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین اعجاز امامت سے یہ سارے مراحل دیکھ رہے تھے تو یہ کہا ہوگا، اے میرے مسلم، آج تم نے سارے ہزاروں دشمنوں کے بیچ میں مجھے امیر کہا ہے، میں حسین تم سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اب قیامت تک دنیا مجھے غریب کہے گی لیکن تجھے امیر کہہ کے یاد کیا جائے گا. یہ مسلم ابن عقیل. 2 جملے اور عرض کروں، یہاں تک کہ آپ کو دارالامارہ کے چھت پر لے کے جایا جا رہا تھا. یہاں بڑے مرحلے ہیں، بڑے مصائب ہیں، سب کو روک کر بس 2 جملے عرض کروں تاکہ آج کی مجلس مکمل ہو جائے. دارالامارہ کی چھت پر لے کے جا رہے ہیں اور اب گرانا ہے وہاں سے، لیکن ادھر یہ مسلم ابن عقیل کی کیفیت ہے، ادھر حسین ابن علی کی حالت کیا ہے، حسین ابن علی کی محبت کی کیفیت کیا ہے. میں نے پڑھا مقتل کی کتابوں میں کہ آپ کی سواری رفتہ رفتہ سست ہوتی چلی گئی، پاؤں رکاب سے نکل گئے، امامہ سر سے کھل کر گلے میں آ گیا. ایک مرتبہ اتنا گریا شروع کیا کہ ساری داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی. ثانیہ زہرا کی نگاہ پڑی، تڑپ گئی. کہا جناب عباس سے بلایا، کہا دیکھیں آقا حسین کی حالت کیا ہو رہی ہے. جناب عباس قریب پہنچے تو دیکھا، جب دیکھا تو کہا یہ حالت کس لیے ہو رہی ہے. ایک مرتبہ امام کی آواز اتنی رن چکی تھی، اتنا رو رہے تھے، بتایا نہیں جا رہا تھا. اپنی 2 انگلیاں کھولی، کہا عباس میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیں. اب تو دیکھا تو زنجیروں اور رسیوں میں جکڑ کر مسلم ابن عقیل کو اس دارالامارہ کے چھت پر لے کے جایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ کا آقا کسی طرح سے اپنے غلام کو وہاں پر بھیج دیجئے.
کہ عباس لڑنا چاہتے ہیں؟ جواب دیا نہیں، لڑنا نہیں چاہتا، بس یہ سوچ رہا ہوں جب اتنی اونچائی سے میرے مسلم کو پھینکا جائے گا زمین پر تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ کر پاش پاش ہو جائیں گی، مجھے بھیج دیں، کم از کم میں مسلم ابن عقیل کا استقبال تو کر سکوں۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا، اے عباس کیا تو نے میرے مسلم کو لاوارث سمجھا ہے؟ ارے دارالعمارہ کے صحن میں دیکھو، میری ماں فاطمہ زہرا پہلے سے آ کر میرے مسلم کا انتظار کر رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، مسلم کو گرایا گیا، کربلا کے کچھ شہید ہیں جن کی ہڈیاں سرما بن گئی ہیں، ایک جناب قاسم ہے، دوسرے امام حسین ہیں جنہوں نے شب عاشور، جنہوں نے شام غریبہ جناب سکینہ کو یہ کہا تھا کہ میرے شیعوں کو بتانا وَبِجِلْدِ الْخَيْلِ سَاقُونِي، کہ انہوں نے مجھے اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے پیس کر رکھ دیا تھا۔ ایک قاسم ہے، دوسرے حسین ہیں، اور تیسری وہ شخصیت جن کی ہڈیاں پاش پاش ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، یہ مسلم ابن عقیل ہیں، حسین کے سفیر ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی شہادت ہوئی، امام حسین نے فرمایا کہ مسلم کی چھوٹی بچی کو بلاؤ، عاتقہ کو بلایا گیا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے زانوں پر بٹھایا، پیار کرنے لگے، نوازش کرنے لگے، باہوش بچی تھی، خاندان اہل بیت کی بچی تھی، تعجب سے پوچھتی ہیں کہ تایا جان مجھے ایسے لگ رہا ہے، ماموں جان مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں یتیم ہو گئی ہوں، ایسی نوازش تو یتیموں سے کی جاتی ہے۔ فرمایا ہاں عاتقہ، آج سے آپ میری بیٹی ہیں، آج سے سکینہ آپ کی بہن ہے، آج سے مجھے بابا کہا کریں۔ اور اس مرحلے پر امام حسین نے ایک اور کام کیا، فرمایا بہن زینب میں نے مدینہ سے جو 2 بندے تمہیں دیے تھے مجھے لا کے دیے جائیں۔ ایک مرتبہ امام نے وہ گوشوارے، وہ بندے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور جناب عاتقہ کی کانوں میں پہنائے۔ بس آخری جملہ عرض کروں اور کچھ نہیں کہوں گا، یہ سارا منظر حسین کی بیٹی سکینہ دیکھ رہی تھی، اور سکینہ نے دیکھا جب کوئی بچہ یا بچی یتیم ہوتا ہے اس سے نوازش کی جاتی ہے، اسے نئے بندے پہنائے جاتے ہیں، لیکن جب عاشور کا دن آیا کسی نے بندے نہیں پہنائے۔ کل رات علامہ صاحب 10:30 بجے خطاب فرمائیں گے، متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدی، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا مولا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ رضا راز بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنہ زمان من شر شیطان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا کامل کفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، اجل اللہ تعالی فرجک
वसहल अल्लाह ताला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु नारे हैदरी या अली। अहल बैत के दुश्मनों पर लानत बेशुमार, बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। यह ऐलान दोबारा समाअत फरमा लें। अल्लामा साहब कल रात 10:30 बजे खिताब फरमाएंगे। 14 मुहर्रम को रात 10 बजे किस जगह पे? 14 मुहर्रम को रात 10 बजे मोहल्ला जवादिया में जनाब मौलाना सैयद नुसरत अब्बास बुखारी साहब खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। और 4:30 बजे शाम इमाम बारगाह शाह यूसुफ गर्देज़ में भी खिताब फरमाएंगे सैयद नुसरत अब्बास बुखारी साहब। तमाम मोमिनीन से